Psychologist جو ہوتا ہے وہ vast majority of domains کو handle کرتا ہے اور وہ therapy provide کرتا ہے. We want immediate results. ہم وہ قوم ہے جو کہتے ہیں بس ایک دوائی کھا کے ہم ٹھیک. Overwhelming anxiety actually does impact your stomach. تو ڈاکٹر بھی کبھی کہتے ہیں نا کہ آپ کا جو ہے اسٹریس کی وجہ سے پیٹ خراب ہو گیا. اسٹریس انڈیوس ہارٹ اٹیکس از اے تھنگ. پاکستانی عوام ہے بے شک وہ باہر بھی رہتی ہیں, ان سب کا ایک ہی ایشو آ رہا تھا, پیرنٹل ابیوز کا اینڈ سیکشل ابیوز کا, اینڈ obviously وہی دیٹ لیڈز آن ٹو ریلیشن شپ ایشوز ان لیٹر لائف. کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بچے کے بعد جو پرووائڈر ہوگا فائنینشلی وہ ڈیڈ ہے اور جو بچے کی تربیت کرے گی وہ ماں ہے, لیکن دونوں کو ساتھ میں کام کرنا پڑے گا. دی انفارچونیٹ پارٹ از ہمارے معاشرے میں نا لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اپنے ویلیوز, اپنی جو آپ کی جو ہے وہ ریلیجیس ویلیوز ہیں وہ آپ کی اپنی ہیں, ان کو آپ اپنے کلائنٹس کے ساتھ لے کر آئیں گے نا کانفلکٹ پیدا ہوگا. کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ دے آر ناٹ ریلیجیس اور دے آر ناٹ آسکنگ فار ریلیجیس تھراپی, پھر آپ نے ان کو یہ بات اگر بولی ہے تو دیٹ از ابیوز, دیٹ از انیتھیکل. اینڈ باہر تو آپ کو سیدھا جیل میں کر سکتے ہیں, آپ کمپلین کریں دے کین پٹ یو ان جیل فار دیٹ. مائی کلائنٹس ڈونٹ آسک فار اٹ, سو اینڈ آئی ایم آلسو ناٹ این علما, تو میں کبھی بھی اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہیں لے کر آؤں گی کہ میں اسلامک کاؤنسلنگ کرنا شروع کر دوں. روشان عالم, ہاؤ آر یو میم؟ سوری ہمارا تقریباً ایک دو دفعہ پہلے پوڈ کاسٹ کیجول ہوا تھا رائٹ, بیکاز آف سم تھنگ ہیپنڈ, آئی واز آؤٹ آف ٹاؤن یا وٹ ہیپنڈ, وہ پھر ہو نہیں سکا. بٹ تھینکس فار ڈوئنگ دس, اور آئی ایم ایکسائٹیڈ ٹو ہیو یو کہ آج جو ہے ون آف مائی فیوریٹ ٹاپکس اس پر بات کریں گے. سو ٹیل اس اے بٹ اباؤٹ کہ where have you done your psychology from? Okay, thank you so much for having me first of all. I know we were in contact and we couldn't find a appropriate schedule, and I'm glad we did, and I'm so excited to do this with you. I did my psychology, my bachelor's from Pakistan, from Rawalpindi campus, Foundation University, and then I did my clinical master's from UK, South Wales University. I was on a partial scholarship, but then afterwards I had to do my own payments and everything. But yeah, I have done my practice in Pakistan and in the UK as well. So I have a minimum of 6+ years experience. I've dealt with children as well, but mostly I prefer adolescents to adult as my clientele. And I'm still working remotely with another organization within the UK, and I'm working as an employee counselor at the moment in Uptry Digital as well. With that being said, I'm also taking in clients for online therapy, and yeah, if anyone wants to contact me, I'll definitely plug in my sure it will be in the description, inshallah we will talk about that at the end. But normally مجھے یہ بتائیں how different it is جو آپ کا کریکولم ہے, جو آپ کا کورس آؤٹ لائن ہے from the medical side of it, یا جس طرح آپ BDS یا MBBS پڑھتے ہیں نا اپنی گریجویشن میں, جو کہ میرے خیال میں تقریباً 5 سال ہوتی ہے, پھر آپ کا 1 سال جو ہے وہ ہاؤس جاب ہوتا ہے. what is like in psychology, clinical psychology, right? جی 4 سال کی عام ڈگری ہوتی ہے یا یہ بھی 5-6 سال کی ہوتی ہے؟ اوکے, سو 4 سال کی ڈگری ہوتی ہے آپ کی بیچلرس کی, اینڈ اگین اٹس ناٹ سملر ٹو MBBS ایٹ آل, لیکن اس میں آپ کو بالکل سائیکالوجی سے ریلیٹڈ آپ کو پڑھایا جاتا ہے. اینڈ وی ڈو لرن اباؤٹ دا برین, اینڈ وی ڈو لرن اباؤٹ دا باڈی ایز ویل, اور ہم لوگ جو ہیں وہ برین کے ساتھ ساتھ اپنے بیہیویئرس کو بھی ایسوسیٹ کرتے ہیں. تو دیر لائک اے لاٹ آف ڈفرنٹ لائک انٹرسٹنگ آپ کے جو ہوتے ہیں وہ پروگرامز ہوتے ہیں ود ان بیچلرس, وہ آپ کو کروائے جاتے ہیں. بٹ دا ڈفرنس آئی فیلٹ in clinical psychology in my master's جو UK والا ہے, it was more on clinical practice and rather than theory. اور تھیری اگر وہ کرواتے تھے تو وہ آج کل کے جو فیمس تھراپیوٹک انٹرونشنس جو چل رہی ہیں اس کے اوپر وہ ان کو بات وہ آپ کو سکھاتے ہیں زیادہ تر. اینڈ دے ایکچولی ٹرین یو ٹو بیکم لائک اے کلینکل سائیکالوجسٹ, تاکہ آپ اپنی PhD کر سکو باہر. اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو آپ کو PhD وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے, دین یو ڈو اے لائسنسنگ پروگرام فرام دیئر, اینڈ دین یو گیٹ رجسٹرڈ ود دیم. بٹ پاکستان میں موسٹلی یو نیڈ اے ماسٹرز اینڈ کلینکل ایکسپیرینس ٹو بی اے کلینکل سائیکالوجسٹ. سو آئی بیسکلی ڈڈ دیٹ. And yeah, it's not that difficult, but جس کو نہیں پتہ سائیکالوجی کا کیا ہے, اس کو شوق نہیں ہے سائیکالوجی کا, اس کے لیے بہت مشکل ہوگا. بیکاز ٹو انڈرسٹینڈ دا ہیومن باڈی اینڈ ہیومن مائنڈ اٹ ریکوائرز اے سرٹن ٹائپ آف انٹیلیجنس, کیونکہ ہر کوئی سائیکالوجسٹ نہیں بن سکتا. آپ کو ایک سرٹن ٹائپ آف کرائٹیریا ہونا چاہیے, اسپیشلی ایمپتھی وائز. ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے زیادہ تر آپ کو, اینڈ یو آلویز ہیو ٹو اسٹرائیو فار دا بیٹر
वर्जन ऑफ योर सेल्फ. उसमें ये कि आपको हमेशा ना अपनी एजुकेशन अपडेट करनी पड़ती है. ये सिमिलर है टू मेडिकल साइंस, क्योंकि साइकोलॉजी में नई से नई चीज़ें आती रहती हैं, तो आपको अपनी उसी तरह नॉलेज को आगे करना, अपडेट करना पड़ता है. नहीं करेंगे तो आपके क्लाइंट सफ़र करेंगे, और आप जो हैं वही पुराने जो रिसर्च है उस पे बेसिस पे आप अपने क्लाइंट्स को डील करेंगे, तो ऑब्वियसली फिर उनके लिए बेनिफिट नहीं होगा. तो ये रिक्वायरमेंट होती है वैसे हमारी विद इन आवर एथिक्स बोर्ड कि आपको हमेशा अपनी नॉलेज अपडेट करनी पड़ती है. हम भी सुपरवाइजर्स हमारे होते हैं. उसके अलावा हम लोग जो हैं हमारी भी थेरेपी होती है. क्योंकि हम इतने ट्रॉमा के साथ डील कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली वो हमारे पे भी इम्पैक्ट करता है, हम इंसान हैं, तो हमारी भी थेरेपी होती है, उसके लिए भी हम पेमेंट्स देते हैं. इट्स नॉट फ्री. जस्ट लाइक फ्रॉम अनदर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट? यस, अ सुपरवाइजर, अ सीनियर. इज इट लाइक क्या 4-5 साल के बाद आपकी कोई थेरेपी सेशंस होते हैं? No, it's mostly like you can do it like after 3 months within your clinical practice or 6 months of your clinical practice, but supervision साथ साथ हमारी ज़रूर चलती है. आपका एक supervisor होना चाहिए, ठीक है. It's different for everyone in Pakistan for obvious reasons, क्योंकि हमारी regulatory body नहीं है यहाँ पे. हमारे पास कोई like पूरी एक बोर्ड नहीं है, एसोसिएशन नहीं है जो आपको रेगुलेट कर सके. बट क्योंकि मैं बाहर से करके आई थी तो मुझे पता है वहाँ के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है. सो आई हैव अ सुपरवाइजर अब्रॉड एंड आई डू लाइक गेट माई सेशंस फ्रॉम देयर, और या आई कीप माई सेल्फ अपडेटेड फ्रॉम व्हाट आई कैन. बाकी जो आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी राउट सेलेक्ट करने का जो मिशन था, या आपके जहन में उस वक्त क्या चल रहा था? व्हाई डिड यू सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर फील्ड? Oh, okay. It's been a while. So why I chose this, because for majority of the reasons, actually मेरा जो plan था मेरा anthropology का था. अच्छा. But my husband, my fiance at the time, he recommended ke, you know, you are actually pretty good at understanding people, so why don't you just, you know, see psychology, like psychology ka dekh lo. Anthropology mein bahar bahut jana padta hai, you'll be going into different like places that will be dangerous and stuff. I'm like, okay, let me just see psychology, because I will always have an interest in understanding the human brain. और मुझे हमेशा ये था कि मुझे मैथ्स नहीं आती. So that was the reason I wanted to understand कि why am I different than a lot of other kids जिनको मैथ आती थी मेरी क्लास में, मुझे नहीं आती थी. Is there a reason behind it? क्योंकि मेरे पेरेंट्स को तो मैथ आती है, सबको आती है, सब सिबलिंग्स को भी आती है, मुझे नहीं आती. Why am I like behind like my intellectual capacity? But so I learned about it. मैंने अपनी first and second year में psychology रख ली थी. So I did an FA. उसमें first and second year में psychology रखी. Started learning about different types of psychology domains. Psychotherapy होगी, behaviorism हो गया, cognitive theory होगी, cognitive science हो गया. इस तरह की चीज़ों को मैंने पढ़ा थोड़ा बहुत, and I developed an interest. I was like, this is something I need to do because I really want to like help people and I want to understand myself as well. So सब शुरू में यही सबको लगता है कि हम अपने आप को understand कर सकते हैं. It's a very common thing. लेकिन जब मैं इस फील्ड में गई in my bachelor's, I felt like this is something that was my calling because I related to so many of things. I would like research online, मैं books बहुत पढ़ती थी इसके बारे में, and then I started like revisiting a lot of like movies. Like one of the movies was Silence of the Lambs. It was a very like famous movie about a serial killer. I was interested in these things जो कि मेरी teachers को थोड़ा weird लगता था उस ज़माने में, लेकिन मुझे interest था इन चीज़ों में about understanding how these people work. And then I just like delved into it. उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत like competitor nature के साथ relate कर लिया था. I was very competitive. I still am. क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लेना, क्लास में टीचर को बताना कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, आप मुझे ये बताएं, ये करके दिखाएं. So I was very like hands-on with this subject. It's more of my passion now. It's more of my little child that I care for. And that's why I wanted to go to abroad. Like मेरे बाबा ने मुझे बोल दिया था, my dad was a full scholar, like he had a full scholarship. He's actually a retired army officer. So he was like, beta, jis din aapko full scholarship milegi na, you can go abroad. I tried immensely. I didn't get any like full scholarships, but I did get into universities. But unfortunately, wo nahi ho saka, and that's fine. But I got a partial scholarship in a bunch of universities. So my dad was like, isne ek saal koshish ki hai, let's just like finally like, you know, allow her to go abroad. So I think my parents like helped me a lot in what I am today. अगर उनका पैसा ना लगा होता तो आज बाकी मुझे एजुकेशन इतनी अच्छी ना मिलती, जो कि लॉट ऑफ द टाइम्स पाकिस्तान में लोगों को नहीं मिलती, बिकॉज उनको बेचारों को
they don't have the privilege, so they feel like کہ ان کو scholarships پہ ہی like ان کو آگے جانے پڑتا ہے, but competition بہت زیادہ ہے اور it's another debate and definitely we'll talk about it. But yeah, so that's how I got into psychology, and اس کے بعد I've been like constantly, میرا ایک aim تھا, I wanted to bring change in Pakistan about mental health, کیونکہ ہمارے یہاں پہ معاشرے میں نا psychologists ہیں لیکن ان کو اویئرنیس اس طرح نہیں دی جا رہی جس طرح ان کو انٹرنیشنل لیول کی ہونی چاہیے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو اپڈیٹ دیئر نالج ایٹ ٹائمس کیونکہ ان کو گائیڈنس نہیں صحیح مل رہی. ٹھیک ہے, سو آئی وانٹڈ ٹو بی guidance from whom? Guidance from their seniors, basically, who are people already over here on higher positions. They are not properly guiding their younger like generation about psychology. So I wanted to like help my colleagues from like my schoolmates and my college mates and my university mates who are still continuing to do psychology. I also like help them out with that stuff as well. But then again, I started noticing a lot of like issues within Pakistani society when it comes to like trauma, domestic abuse, and sexual related abuses. There is no research, like limited research. First of all, there's limited research in Pakistan, and we don't talk about these things because we feel like کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ نیگیٹیوٹی پھیلائے گا. لیکن I wanted to change that. I wanted to bring a newer light کہ mental health بہت important ہے. اگر mental health کو ہم اپنی physical health کی طرح نہیں سیریس لیں گے تو ہم ہمیشہ نا دنیا سے پیچھے رہیں گے, کیونکہ ہم کہتے ہیں پاکستان فلرش نہیں کر رہا. تو مینٹل ہیلتھ از آلسو این امپورٹنٹ فیکٹر, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اپنی ہنڈرنس پہ آ جاتا ہے. یس پاورٹی از دیئر, یس لائک سوشیو اکنامک اسٹیٹس از اینڈ واٹ ناٹ اینڈ انفراسٹرکچر از دیئر, بٹ مینٹل ہیلتھ میں ہم بہت پیچھے ہیں دوسری ملکوں کے بجائے. جب آپ بات کرتی ہیں مینٹل ہیلتھ کی, آپ کا ایگزیکٹلی اس سے مراد کیا ہے؟ آپ کا ذہنی توازن بیسکلی, لائک آپ جو ہو ڈے ٹو ڈے لائف میں کیسے فنکشن کر رہے ہو ایز اے پرسن. ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں آپ کی مسئلات بہت بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ کو دل نہیں کرتا, انجوائمنٹ نہیں آپ کو فیل ہوتی لائف میں, اٹس اے ویری سمپلسٹک ویو آئی ایم گیونگ یو رائٹ ناؤ, لیکن اس میں انجوائمنٹ نہیں مل رہی, آپ کا کوئی پرپس نہیں ہے زندگی کا, آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے, اور آپ کا بس دل کرتا ہے کہ ٹو گیو اپ آن ایوری تھنگ. دیٹس وین یور مینٹل ہیلتھ از بینگ افیکٹڈ اباؤٹ اے لاٹ آف فیکٹرز ان یور لائف. اب اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اگر آپ کو نہیں آ رہا تو وہ اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مینٹل ہیلتھ کے لیے ہمیں شروع کہاں پہ کرنا ہے, کس کے پاس جانا ہے. ابھی تک ہمیں سائیکالوجسٹ اور سائیکیاٹرسٹ کا ڈفرینس نہیں پتہ, اور وہ یہ ڈفرینس ہے کہ سائیکالوجسٹ جو ہوتا ہے وہ واسٹ میجورٹی آف ڈومینس کو ہینڈل کرتا ہے اور وہ تھراپی پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, میڈیکیشن نہیں دیتا, وہ یہی ڈفرینس ہے سائیکیاٹرسٹ کا, وہ میڈیکیشن دیتا ہے, وہ ٹاک تھراپی بھی دیتا ہے, وہ تھوڑے بہت مسئلے ہاتھ سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے, بٹ ناٹ ایز تھورو, اینڈ وہ کہتے ہیں کہ ٹائم ڈیوریشن کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ایز کمپیئر ٹو اے کلینکل سائیکالوجسٹ. تو دونوں امپورٹنٹ ہیں, دونوں ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, لیکن ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم سائیکیاٹرسٹ کے پاس پہلے جائیں کیونکہ وہ دوائی دیتا ہے. تو وی وانٹ امیڈیٹ ریزلٹس. ہم وہ قوم ہے جو کہتے ہیں بس ایک دوائی کھا کے ہم ٹھیک ہو جائیں گے. بٹ دین دیر از, جس طرح آپ نے کہا نا کہ آپ کو اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز جو آپ کی جو بھی ڈیلی لائف ہے آپ اس کو انجوائے نہیں کر رہے, تو میرے خیال میں اس طرح تو آدھے سے زیادہ پاکستان جو کہ جاب اورینٹیڈ ہے 9 to 5 جاب میں, جاب والے تو ویسے بھی اپنی جاب کو انجوائے نہیں کرتے, تو سیمز لائک دے نیڈ ہیلپ, آل آف دیز پیپل ہو آر ناٹ انجوائنگ دیئر جابس. آئی مین انٹرنیشنل وائز دے ہیو لائک پروگرامس جہاں پہ وہ مینٹل ہیلتھ کے لیے نا آپ کے سیشنس کے لیے پیسے دیتے ہیں, کہ اگر آپ کا کوئی امپلائی جو ہے وہ سفر کر رہا ہے مینٹل ہیلتھ کی برن آؤٹ سے, فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, آپ کا برن آؤٹ, آپ کا کام میں دھیان نہیں لگ رہا, دل نہیں کرتا, آپ میٹنگس مس کر رہے ہو, آپ ڈیڈ لائنس مس کر رہے ہو, یو آر اسٹرگلنگ. ٹھیک ہے, جب وہ دیکھتے ہیں ہمارا امپلائی اسٹرگل کر رہے, دے ایکچولی پے فار یور میڈیکل بلز وین اٹ کمس ٹو لائک مینٹل ہیلتھ. وہ خود سرچ آؤٹ کرتے ہیں, دے ہیو اے ڈیزگنیٹڈ سائیکالوجسٹ آن بورڈ جو کہ آپ کو اینالائز کرتا ہے, آپ کی ہیلپ کرتا ہے, آپ کو سیشنس پرووائڈ کرتا ہے, اینڈ دا کمپنی ٹیکس آن دیئر آل دا وٹ یو کال ہے, جتنی بھی اس کی وہ فیس اینڈ ایوری تھنگ, وہ سارا وہ کرتا ہے. بٹ پاکستان میں اگر کوئی بندہ کہے کہ اس کو برن آؤٹ فیل ہو رہا ہے ان اینی آرگنائزیشن, ناٹ ایوری ون ول انڈرسٹینڈ, کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ تو سب ایسے ہوتا ہے, اگر نہیں کر سکتے جاب تو چھوڑ دو. نہیں, بٹ برن آؤٹ تو صرف پاکستان میں نہیں, گلوبلی ایک فینومینان ہے, رائٹ؟ دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. سو دا ڈفرنس از کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کو appropriate نہیں سمجھتے within organizations. That's why organizational psychologists exist. And when I said I'm an employee counselor in an organization which is a transmedia company, Optera Digital, میں اس کی یہ بات کرتی ہوں کہ I actually give sessions to their employees جن کو نہیں بھی ضرورت وہ group sessions یا individual sessions. group sessions بھی ہو سکتے ہیں. It depends on what I'm trying to aim for, what ہمارے goals کیا ہیں میرے clients کے ساتھ. And اس میں یہی ہوتا ہے کہ everyone is mandated کہ آپ نے لازمی یہ session لینا ہے.
آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. کوئی مسئلہ نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں, آپ کے پاس ایک بندہ ہونا چاہیے جو آپ کو ججمنٹ فری ایک انوائرمنٹ دے جس میں آپ اپنی بات کر سکتے ہو. بے شک آپ کی دن کی کوئی روٹین ہو یا گھر کی ہو یا جاب سے ریلیٹڈ ہو, تو وہ یہ سسٹم جو ہوتا ہے کہ اس سے کافی زیادہ لوگوں کو وہ اپنا دل کی بات کرنے کا موقع ملتا ہے, اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں آپ جا کے CEO کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے. یہ آپ کی کانفیڈینشیلٹی اگریمنٹ کے اندر ہوتا ہے. جب تک وہ کمپنی کے لیے ایز اے تھریٹ ہو یا اپنے لیے تھریٹ ہو, دین یو کین ریویل سم انفارمیشن. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ دس از اے پرائیویٹ تھنگ, دس از ناٹ کنسرن آف دا کمپنی اور اینی وے, تو آپ ان کو وہ ایک چینل دیتے ہو کہ یو کین ٹاک اباؤٹ یور ایشوز, یو کین ٹاک اباؤٹ وٹ ایور از ہیپننگ. اگر آپ کو چاہیے کہ آپ کا تھراپسٹ جو ہے CEO کے ساتھ ہیلپ کروائے آپ کی ان لائک فائنینشیل اسٹیبلٹی, تو وہ تھراپسٹ جا کے بات کر سکتا ہے HR کے ساتھ, اینڈ HR ٹاکس ٹو دا CEO. تو مطلب یہ چھوٹے چھوٹے پاتھ ویز جو ہوتے ہیں نا, یہ آپ کی ورک لائف روٹین اینڈ امپلائی ویل بینگ کے اندر کنٹریبیوٹ کرتا ہے, وچ از ویری نیسسری. اور آج کل تو جو پیراڈائم ہے وہ بڑی چینج ہو رہی ہے کہ آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ کی وجہ سے, کہ وہ اب انوائرمنٹ ہی ایسی بناتے ہیں کہ جس میں لیسر برن آؤٹس کین ہیپن فار اے لاٹ آف پیپل, اور اگر ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے اس کو کیسے ہم نے جھیلنا ہے, لائک اے میڈیکل ایمرجنسی فار ایگزامپل. نارملی پاکستان میں اگر میں بات کروں, نارملی جو ٹریننگ سیشنز کنڈکٹ ہوتے ہیں کسی بھی کارپوریٹ میں, رائٹ, انسپریشن ریلیٹڈ ہوتے ہیں, موٹیویشنل ریلیٹڈ ہوتے ہیں, تاکہ جو ان کا اسٹاف ہے جو کہ ڈی موٹیویٹڈ فیل کر رہا ہے سم ہاؤ برن آؤٹ ہونے کی وجہ سے, وہ تو ہوتے ہیں, وہ ٹرینرز آتے ہیں, وہ ڈیولپمنٹ کوچز بھی آتے ہیں, دے ڈو ڈیلیور دیئر ٹاک, اور وہ موٹیویشن تو رہتی ہے کچھ حد تک, بٹ لانگ ٹرم میں ڈو یو فیل اٹ از سسٹینیبل یا نہیں, اس کو سائیکولوجیکل ہیلپ سے ریپلیس کرنا چاہیے؟ That's a very good question and I really wanted to address that. First of all, 1 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی جو کاؤنسلنگ کی کوچنگ کی جو یہ ویبینارز دیتے ہیں, they're ineffective. ریسرچ نے اس چیز کو پروو کیا ہوا ہے کہ جو شارٹ ٹرم قسم کی جو ایڈس پرووائڈ کر دیتے ہیں نا, یہ صرف اس ٹائم تک ڈیوریشن تک نا آپ کو خوشی دے دیتے ہیں, آپ کو ڈٹرمنیشن آپ کو دے دیتے ہیں کہ اوکے ناؤ آور لائفز آر گونا بی فائن. لیکن جب ایشو اتنا ڈیپلی روٹڈ ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ کی زندگی کا تھوڑی دیر تو آپ خوش, اس کے بعد آپ پھر اسی روٹین میں چلے جاتے ہو, تو دین یو نیڈ ہیلپ, یو نیڈ سائیکولوجیکل ہیلپ, یو نیڈ تھراپیوٹک ہیلپ, اینڈ دین کاؤنسلنگ از آلسو دیئر. کہ اگر آپ کو شارٹ ٹرم تھراپی چاہیے تو کاؤنسلنگ میں آپ چلے جا سکتے ہو, تو اس میں اتنا کوئی ایشو نہیں ہے. بٹ کوچنگ کا ایشو ہمارے یہاں معاشرے میں یہ ہے کہ ان کے لیے جو ہے کوچنگ میں اینی ون کین بی اے کوچ ان پاکستان. آپ کو ماسٹرس کی ضرورت نہیں ہوتی, سائیکالوجی پڑھنے کی بھی نہیں ضرورت ہوتی, اور کوچ بن جاتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. تو اٹ ایکچولی پٹس اے لاٹ آف پیپل ان اے سچویشن کہ ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں نا وہ بالکل ایکوریٹ ہے, حالانکہ وہ سائنٹیفکلی پروون نہیں ہوں گی. بٹ اٹس بیٹر ٹو گو ٹو سم ون جس کو پتہ ہے کہ سائنس آج کل کیا کر رہی ہے, ہیومن بیہیویئر کے اوپر کیا کیا کام ہو رہا ہے, اور اس چیز کو ہم کیسے افیکٹولی اپروچ کریں. جس طرح آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے, کسی لائک موسٹ آف دا ٹائم پیپل گو فار پیپل لائک حکیمز اینڈ اسٹف, رائٹ, بٹ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جانا زیادہ پسند کرو کیونکہ آپ کو پتہ کہ اس نے ٹریننگ لی ہوئی ہے, MBBS کیا ہوا ہے, پڑھائی کی ہوئی ہے. سو اٹس ویری گڈ ٹو گو ٹو سم ون ہو از اے پروفیشنل ان دا فیلڈ, ناٹ سم ون جو اٹھ کے کہتا ہے کہ میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو موٹیویٹ یو گائز, کیونکہ دیٹ موٹیویشنل اسپیکنگ ول اونلی ورک فار لائک 5 minutes. اس کے بعد جب آپ گھر جاؤ گے تو things will be normal. The thing that you wanted to work on won't be addressed because it's a generalized thing نا, کیونکہ وہ ایک ایشو کے تو بات نہیں کریں گے, وہ سب کو ایک ہی جگہ پہ بٹھا کے سب کے ساتھ گفتگو کریں گے. So that one-on-one intimate experience that you want to have, you won't get that. تو یہ مسئلہ جو ہوتا ہے آگے پاکستان میں گروپ میں کبھی بھی سائیکالوجی افیکٹو نہیں رہی ہے. It's always a one-on-one thing. Do you feel like? So group therapy is completely different than coaching now. What's going on in the group therapy then compare it to the one-on-one thing? So group therapy is for people who are comfortable, first of all, with other people around them. یہ ان کے لیے نہیں ہوگا کہ جو کہیں گے کہ میں نے پرائیویٹلی اپنی باتوں کو ڈسکس کرنا ہے, میں نے کسی کے سامنے نہیں یہ بات کرنی. تو اٹ آل ڈپینڈز آن دیٹ. گروپ تھراپی اٹس مور آف اے جنرل تھنگ. اٹس ناٹ لائک یو آر ایڈریسنگ, یو کین ایڈریس لائک انڈیویجول ایشوز. اگر دوسرے نے بات کرنی ہے اپنے انڈیویجول ایشو پہ, اپنی اسٹوری شیئر کرنی ہے, اپنے ایکسپیرینس شیئر کرنی, یو کین. اٹس ناٹ این ایشو. گروپ تھراپی ایکچولی ورکس. اٹس اے ویری گڈ تھنگ. ایموشنل سپورٹ گروپس آپ کے ہوتے ہیں, جس طرح فار ایگزامپل اگر سیکشل ابیوز کے وکٹمز ہیں, ان کا گروپ سپورٹ سسٹم اگر آپ کا کسی سائیکالوجسٹ نے بنایا ہوا ہے تو اٹ ایکچولی گوز پریٹی ویل. سائیکالوجسٹ کا ہونا وہاں پہ میں اس لیے امپورٹنٹ کہتی ہوں کیونکہ وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں ان اے وے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ٹراما جب کسی کا ٹریگر ہو رہا ہے, جب وہ ایموشنلی ڈسٹراٹ فیل کریں, تو ان کو پتہ ہے وہاں پہ کس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے.
कोचिंग वालों को ये बात नहीं पता होती, उनको दे आर नॉट ट्रेन्ड इन दैट, और उनको ये भी नहीं पता कि वो गाइडेंस कैसे प्रोवाइड करनी है, क्योंकि वो तो बड़े मोटिवेटिंग पॉजिटिव साइकोलॉजी को लेकर चलना चाहते हैं ना, एवरीथिंग्स पॉजिटिव. दैट्स नॉट द केस रियलिस्टिकली. तो वो रियलिस्टिक अप्रोचेस नहीं लेकर आते. सो ग्रुप थेरेपी अगर आपने करनी है तो डू हैव अ साइकोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड. इट्स कैन बी वेरी मोर लाइक वन ऑफ दोज इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के कुछ सीखने को भी मिलेगा, और आप कुछ एक्सरसाइजेस भी लर्न करोगे जो साइकोलॉजिस्ट के बगैर आप भी कर सकते हो. तो इट्स मोर लाइक एन इन्वेस्टमेंट आई वुड से कि ग्रुप थेरेपी करनी है, go and support yourself with that, but one-on-one sessions are very much important, because one-on-one sessions का ये मसला कह रही इम्पोर्टेंस ये होता है कि उसमें आप इतना ज़्यादा अपने आप को वनरेबल कर लेते हो कि आपको पता चलता है कि कभी कभार आपने इन चीज़ों के बारे में सोचा नहीं होता, बट नाउ यूर लाइक टॉकिंग टू समवन हु अंडरस्टैंड्स यू एंड एवरीथिंग जस्ट लाइक कम्स अप. सारी की सारी बातें याद आती हैं, माँ बाप के साथ जो इश्यूज़ होते हैं वो आते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज जो होते हैं वो आते हैं, ऑफिस रिलेटेड वर्क इशू जो होते हैं वो आते हैं, बचपन में जो आपके साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो किसी को नहीं पता होता है और आपको पता होते हैं, बट इतने सालों से आपने उनके बारे में कभी सोचा नहीं होता, तो वो एकदम से जब पायल अप होकर आपके सामने आ रहे होते हैं तो थिंग्स स्टार्ट एक्चुअली मेकिंग सेंस, बिकॉज यू हैव समवन हु इज ट्रेन्ड टू हैंडल दीज सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस एंड दे एक्चुअली प्रोवाइड यू मोर गाइडेंस एंड एजुकेशन एंड फैसिलिटेट यू. सो इट्स अ वेरी intimate experience, I would say. What's going on from the psychologist side? क्या हो रहा होता है? You are just listening to their stories. आप क्या just you are asking them questions and they are answering it step by step. वो एक story सुना रहे हैं, फिर आपने उस story में से आपको लगा कि यार मुझे इससे ये पूछना चाहिए, या क्या हो रहा है? आप कुछ professional advice कर रहे होते हो, आप भी अपने end से कोई story सुना रहे होते हो, तो किस तरह ये therapeutic sessions work out करते हैं, और normally कितने time के होते हैं एक session? ओके, सो सेशंस का सबसे पहले तो हमारा जो होता है फर्स्ट कंसल्टेशन जो आपका सेशन होता है उसमें हिस्ट्री टेकिंग होती है. हिस्ट्री टेकिंग में फ्रॉम योर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस टू योर एडोलेसेंट एक्सपीरियंसेस टू योर एडल्ट एक्सपीरियंसेस, वो पूरी हिस्ट्री हम लेते हैं. इवन आपकी मेडिकल हिस्ट्री भी लेते हैं हम लोग कि फैमिली में डायबिटीज़ है या बीपी है या कैंसर है या किस तरह की चीज़ें हैं. सो वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड व्हाट कैन बी लाइक डन अबाउट दीज थिंग्स. उसके साथ साथ हमारे डिफरेंट क्वेश्चनेयर्स होते हैं. देयर आर लाइक टूल्स दैट हेल्प्स साइकोलॉजिस्ट टू डिटर्मिन कि इस बंदे की अभी कौन सी टाइम लाइक एंग्जाइटी लेवल्स कितने हैं, डिप्रेसिव एपिसोड्स कितनी आई हुई हैं, ठीक है, मूड डिसऑर्डर है तो और कौन से मूड डिसऑर्डर्स हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जा रहा है तो क्या, ये चीज़ें. लेकिन टाइम के साथ हम टूल्स यूज़ करते हैं. देयर जस्ट देयर टू हेल्प अस टू गिव अस लाइक एन आउटलाइन. बाकी हमारी जो एक्सपर्टीज़ होती है विद इन द फील्ड दैट एक्चुअली मेक्स अस मोर लाइक हेल्पफुल इन जजिंग के दूसरे को इशू क्या है और उसको ट्रीटमेंट कौन सी देनी चाहिए एज एन थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन जो उसके लिए हमें बेहतर लगेगा कि वो हमें कैसे लेकर चलना है. सेशंस वैसे आपके मिनिमम 12 होते हैं, बट डिपेंड्स ऑन एवरी वन सिचुएशन. इट कैन एक्चुअली गो ऑन फॉर ईयर्स. लेकिन उनका ये होता है कि आप हफ्ते में एक दफ़ा भी ले सकते हो या हफ्ते में 2 दफ़ा भी ले सकते हो, तो दैट डिपेंड्स ऑन यू. आई हैव क्लाइंट्स जो महीने में 1 दफ़ा लेते हैं, लेकिन दैट्स बिकॉज उनका फाइनेंशियल इशू का मसला होता है, बट दैट्स फाइन टू एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ हेल्प. इट्स बेटर देन नो हेल्प. सो उसमें हम एडवाइस नहीं देते थेरेपी में कभी भी. साइकोलॉजिस्ट आर नॉट अलाउड टू एडवाइस आवर क्लाइंट्स बिकॉज देन हम उनके लिए वो बेबी सेट कर रहे होंगे. देन दे वोंट लाइक फिगर आउट देयर ओन इशूज़ हमारे बगैर. हम फैसिलिटेट करते हैं. सो वी गाइड देम कि कहाँ पे उनको अपनी दिमाग यूज़ करना है, कहाँ पे उनको पता है कि उनके लिए क्या बेहतर लाइक ऑप्शन होगी, इस तरह करके. लाइक वी आर मोर ऑफ अ फैसिलिटेटर इन व्हाट दे आर एक्सपीरियंसिंग. और सजेस्टिव नहीं हो सकते अबाउट आवर ओन ओपिनियंस. हमारे ओपिनियंस हमारे तक है. हमारा क्लाइंट ने हमसे कोई ओपिनियन नहीं मांगा. अगर वो वर्बली कहते हैं कि हमें आपका ओपिनियन चाहिए, वी कैन जस्ट से इट, बट देन वी हैव टू बी क्लियर कि ये मेरा ओपिनियन है पर सिचुएशन आपकी है. सो आई वांट यू टू थिंक अबाउट कि हाउ वुड यू डील विद द सिचुएशन. आपके पास क्या ऑप्शंस आ रहे हैं. सो दे कैन स्टार्ट थिंकिंग फॉर देमसेल्व्स, राइट. दिस एक्चुअली मेक्स द पर्सन अंडरस्टैंड कि अगर साइकोलॉजिस्ट नहीं भी है उसके पास तो उसको पता है कि उसने सर्टन सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि एट टाइम्स हमें पता नहीं होता कि अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस कैसे होते हैं. तो वो हम उनको करते हैं, टीच करते हैं, हम ट्रेन करते हैं, मोडालिटीज़ सिखाते हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेस सिखाते हैं. बड़ा सिंपल मैं उसका बता रही हूँ. तो उसमें ये कि क्लाइंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को डिसाइफर करना शुरू कर देता है कि अच्छा ये मसला मेरा जो था
یہ میرا اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے جو وہ ایکسپیرینس میں نے بچپن میں جھیلا تھا یا میرا ابھی ریسنٹلی کوئی ایکسپیرینس ہوا تھا اس کے ساتھ. تو یو اسٹارٹ ایسوسیٹنگ اینڈ یو اسٹارٹ میک سینس آف دا سچویشن کہ آپ کا ریئیکشن جو تھا وہ کس ایشو کی وجہ سے تھا. نہیں, بٹ بیفور آئی کنیکٹ دا ڈاٹس, آپ کچھ ٹول یوز کرتے ہیں which makes me connect those dots. Yes, that's a therapeutic intervention. It's like a type of like therapy, like different type of therapy ہوتی ہے. I don't know اگر آپ نے CBT کا نام سنا ہوا, cognitive behavioral therapy, ٹھیک ہے, that's one type. بہت ساری تھراپیز ہیں, بہت ساری, like there are so many types. There's like family structure related therapy, there's psychotherapy, the main one, ٹھیک ہے. CBT وغیرہ جو ہے اس کی بھی ٹائپس آگے آتی ہیں. CBT فار بائی پولر از ڈفرنٹ, فار OCD از ڈفرنٹ. ہر چیز نا ڈفرنٹ جو ڈس آرڈر کی نا وہ ڈفرنٹ ہے. اب ٹراما انفارمڈ CBT وہ ڈفرنٹ ہے, وہ ٹراما کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. سو اگین کلائنٹ کی جو سچویشن ہے, اس کا جو ڈائگنوسس ہے, اس کے ساتھ ریلیٹڈ کر کے ہمیں انٹرونشن لگانی پڑتی ہے. اب ایک انٹرونشن نہیں لازمی لگتی, ڈفرنٹ کمبائن کر کے بھی لگا سکتے ہو, دیر از نو ایشو ود دیٹ. بٹ لیکن اگر ایک آپ لے کر چل رہے ہو موڈیلٹی اور کلائنٹ رسپونڈ نہیں کر رہا, then you need to change that modality. تو یہ بڑا لائک prolonged process ہوتا ہے, ٹرائل اینڈ ایرر کے ساتھ دونوں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے بینیفٹس بہت ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو فائنلی یو میک سینس آف لاٹ آف سچویشن. جو آپ کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوتی ہیں نا, یو اسٹارٹ میکنگ سینس آف اٹ, سوری. سو یو جسٹ لائک انڈرسٹینڈنگ کہ فار ایگزامپل اگر بچپن میں کسی نے آپ کے ساتھ لائک یو نو آپ کو تھپڑ مارا ہے کسی بڑے نے, تو یو اسٹارٹ میکنگ سینس آف اٹ کہ wasn't your fault to begin with, ٹھیک ہے. اس طرح بڑوں کو بچوں کو نہیں مارنا چاہیے. سو آپ کو پیس ملتی ہے, یو اسٹارٹ فیلنگ کہ ویٹ, مجھے تو سکھایا گیا تھا کہ بڑے چھوٹوں کو مار سکتے ہیں, دیٹس نارمل, بٹ سائیکالوجسٹ ایکچولی انفارمس یو کہ دس از ناٹ نارمل لائک سائنس وائز. So you start making sense of a lot of situations. This is what like therapy is. Normally جو ایک چیز دیکھی گئی ہے, ارلی لائف آپ کے ساتھ جو ہوا ہوتا ہے وہ تو ویسے بھی آپ کو یاد نہیں ہوتا ان ٹرمز آف, اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یار پہلے 6 سال میں آپ کے ساتھ زندگی میں کیا ہوا, تو I don't remember these things like very vividly, مجھے نہیں یاد پڑتا. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ بچوں کے ساتھ اگر ان کو کسی نے تپڑ مارا ہو یا ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوئی ہو جس کا ابھی تک ان پر افیکٹ ہے, بٹ فرسٹ if you could clarify کہ بچوں کو کس عمر تک کی چیزیں یاد رہتی ہیں. مطلب پہلے 2-3 سال تو مجھے نہیں یاد کہ کسی بچے کو اپنا بچپن یاد رہتا ہے. پہلے 2 سال یا 3 سال جب کہ وہ کرالنگ کر رہا ہوتا ہے, جب کہ وہ واک کر رہا ہوتا ہے اور بول بھی نہیں صحیح پا رہا ہوتا ہے, اس دوران اگر بچے کو آپ تپڑ مارتے ہو یا غصہ کرتے ہو یا ڈراتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ذہن میں وہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں؟ دیکھیں اگر اٹ ڈپینڈز آن دی انڈیویجول اگین کہ کچھ لوگوں کو باتیں یاد رہتی ہیں اپنے بچپن کی, کچھ لوگوں کو اپنی باتوں کو اتنا ریپریس کر دیتے ہیں, میننگ کہ وہ اس چیز کو اتنا اس طرح وہ کوپ کرتے ہیں کہ وہ بھلا دیتے ہیں اور وہ بات دب جاتی ہے, وہ کمپلیٹلی بھولی ہوئی نہیں ہوتی, وہ آپ کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. اور جب سائیکالوجسٹ سے آپ وہ باتیں کرنا شروع کرتے ہیں نا, جب وہ ہسٹری ٹیکنگ والا پارٹ آتا ہے, آپ سے کویشچنس کرتے ہیں, اچھا آپ بتاؤ کیسے کبھی آپ کو بچپن میں مارا تو نہیں کسی نے, کس نے مارا, کیوں مارا, تو وہ سوچتے ویٹ آئی جسٹ ریکال سم تھنگ, اچھا ہاں وہ ایک ہوا تھا واقعی لیکن میں نے کبھی اس کو امپورٹنس نہیں دی. اینڈ دین دا سائیکالوجسٹ آسک اگین اوکے کین یو ٹیل می اباؤٹ دا تھنگ, تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈیٹیل اگر آپ دینا چاہیں, تو پھر آہستہ آہستہ وہ ڈیٹیل دیتے ہیں. دین دا سائیکالوجسٹ آئیڈینٹیفائی کہ یہ ایشو ہے. جس طرح کہ لاٹ آف دا ٹائمس سیکشول ابیوز کے کیسز ہوتے ہیں کہ انسان کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے چیزیں بھلا دیتا ہے, وہ پروٹیکشن والی لیئر ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کو یہ چیزیں یاد رہتی ہیں فار لاٹ آف سیکشول ابیوز لائک وکٹمس. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اٹ ڈپینڈز آن دی انڈیویجول کہ انہوں نے وہ یاد رکھا ہوا تھا, امپرنٹ رہ گیا تھا, یا کس نے وہ بات چھپا دی تھی اپنے لیے. لیکن بات موسٹلی یہ والی امپورٹنٹ آتی ہے کہ کس نے اس چیز کے لیے آگے اپنے لیے ہیلپ لی ہے. کیونکہ اگر آپ نے بات بے شک بھلا دی ہے نا, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ چلو ڈونٹ گیو اٹ لائک اٹینشن, بھول جائے گی, ہم اس کو کب تک بھلاتے رہیں گے. کہیں نہ کہیں کوئی ایسی سچویشن آتی ہے جو سملر ہوتی ہے اس ایونٹ کے ساتھ, آپ ٹریگر ہو جاتے ہو, آپ کہتے ہو مجھے سمجھ نہیں آ رہا میرا جسم جو ہے مجھے کیا کہہ رہا ہے, مطلب مجھے سانس کیوں نہیں آ رہا, مجھے ایک دم سے میری ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا مجھے کیا ہو رہا ہے. تو وہ آپ کی باڈی آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ جب انریزالو ٹراما آپ کے جسم میں ہے تو وہ فزیکل سمٹمس کے تھرو نکلتا ہے. اینڈ موسٹلی آپ کے پیٹ کے ایشوز جو ہوتے ہیں نا, یہ آپ کو ایکسیسو اسٹریس اینڈ انریزالو ٹراما کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے, لائک گیسٹرو انٹیسٹنل ایشوز آپ کے کافی زیادہ جو ہیں. اینڈ پیپل ڈونٹ نو دیٹ.
جس میں کیا جو آپ نے اسٹمک کی بات کی, گیسٹرک ایشوز کی بات کی, تو اس میں کیا پرٹیکولر کون سے ایشوز لائک سیکشل ابیوز ایشوز بھی ہوتے ہیں, اینڈ پیپل ہو آر آٹسٹک اور ہیو ADHD ہو آر نیورو ڈائیورجنٹ, میننگ کہ ان کا برین جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پیپل لائک جینیٹکلی. They do get compromised with like gastric issues a lot, and ان کی anxiety جو ہوتی ہے, overwhelming anxiety actually does impact your stomach. تو ڈاکٹر بھی کبھی کہتے ہیں نا کہ آپ کا جو ہے اسٹریس کی وجہ سے پیٹ خراب ہو گیا یا اسٹریس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ قبض ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں کافی امپیکٹ کرتی ہیں, بٹ ہم اس چیز کو سوچتے نہیں ہیں کہ یہ ہو بھی سکتا ہے. There was another research I was reading the other day کہ اسٹریس انڈیوس ہارٹ اٹیکس از اے تھنگ. جب انسان, اور صرف اسٹریس نہیں, کیونکہ آبویسلی اسٹریس کے ساتھ ساتھ آپ ڈفرینٹ چیزوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں, لائک اسموکنگ اینڈ ایٹنگ لائک ہارمفل فوڈس دیٹ کین ایکچولی لائک امپیکٹ یور ہیلتھ, اینڈ دین آپ کا BP وغیرہ بھی ایشوز آ جاتے ہیں, آپ کی ڈائبٹیز ہو جاتے ہیں. تو آبویسلی وہ آپ کے ہارٹ کو ویکن کر رہی ہوتی ہے, اینڈ دیٹ ایکچولی جسٹ ریزلٹس ان لائک اے ہارٹ اٹیک. اینڈ ہم اس چیز کو سیریس نہیں لیتے, ہم کہتے ہیں اسٹریس سے کچھ نہیں ہوتا, بٹ اسٹریس ایکچولی چینجز اے ہیومن باڈی, اور وہ پازیٹیو وے میں نہیں چینج کرتی, وہ نیگیٹو وے میں چینج کرتی ہے. But some level of stress is good for accomplishing things in life, right? اس کو یو اسٹریس کہتے ہیں لوگ. but then again کہ وہ اسٹریس بھی تو لمٹ ہوتی ہے نا اس کی. جب ہم لمٹ, ہمیں جب آئیڈینٹیفائی نہیں ہم کر سکے کہ what is the limit which is the healthy limit, right? So healthy limit تو یہی ہوگی کہ you can like achieve your task in the day, during the night, اور آپ نے جو بھی زندگی میں اپنے ٹاسک کمپلیٹ کرنے ہیں, that's like stress آپ کو جو ہے وہ موٹیویٹ کریے. بٹ ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ جو یوسٹریس بھی ہم نے فیل کرنا ہوتا ہے نا, وہ اتنا لائک نیگیٹیولی وہ اسٹریس انکریز ہو جاتا ہے کہ وہ اٹ ٹرنز ان ٹو مور آف اے برن آؤٹ سچویشن فار اس. سو دیٹس ناٹ دین لائک اے ہیلتھی اسٹیٹ, رائٹ؟ تو یہ لیولس ہمیں خود آئیڈینٹیفائی کرنے پڑتے ہیں, اور وہ آئیڈینٹیفیکیشن کہاں سے آتی ہے؟ تھیراپی کے تھرو. کیونکہ لاٹ آف دا ٹائمس کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو گائیڈنس کی, لائک جس طرح وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اب تھیراپی سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے, وہ یہ فائدہ ہو سکتا ہے they can learn to prevent these things from happening. ان کو برن آؤٹ کی سچویشن سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ اوکے میں نے اسٹریس زیادہ لے لیا, اب یہ برن آؤٹ میں تبدیل ہو جائے گا if I don't stop, if I don't take some break for myself. تو وہ تھیراپی اینڈ کاؤنسلنگ ہی آپ کو یہ چیز آئیڈینٹیفائی کرواتی ہے for a lot of times. Most of the time these days, یا جو آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے, کس قسم آف کے لوگوں سے رہا ہے, what is the age group that you are dealing with mostly, and what exactly کس پرٹیکولر ڈومین میں رہا ہے؟ Okay, so I used to deal with children as well, but since I'm doing online therapy, تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے اب adolescents and adolescents of from age as in 13 to 19 years. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد early adulthood آپ کا 20 to 25 ہو گیا, and then so on from late adulthood, so 30 to like 40, then so on. اس طرح کر کے میرا elderly تک بھی ہے. سب سے جو میں نے older client میرا جو تھا, I think it was like around 60, that was the one. But اس کے علاوہ بیچ میں زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ early adults آتے ہیں, as in like 20 to 25 کے بیچ میں درمیان والے زیادہ تر لوگ جو میرے پاس ابھی آ رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی آتے ہیں who are like mid-30s کے لوگ. میجر ان کا کنسرن ابھی تک جو ہے میں نے جو اپنے کلائنٹیل سے نوٹس کیا, اٹس لائک سیکشل ابیوز ارلی آن, لائک چائلڈہڈ سیکشل ابیوز, اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹل ابیوز کا آتا ہے, اینڈ ریلیشن شپ ایشوز ان کے بہت آتے ہیں. سیکشول ابیوز میں پرٹیکولر کیا چیز آ رہی ہوتی ہے؟ چائلڈہڈ ابیوز میں یہ آتا ہے کہ بچپن میں کسی جاننے والے نے ان کے ساتھ زیادتی کر دی تھی, اینڈ اٹس موسٹلی بیکاز ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بندہ تھا یا ایون فیمیلس تھیں جس طرح بندی تھی, ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ it's someone that they know personally, like the parents know personally, and it's mostly them. اور جو بچوں کو since آپ جو ہے آن لائن تھیراپی پرووائڈ کرتی ہیں, تو آپ کی تھیراپی پاکستان تک ریسٹرکٹیڈ نہیں ہے, صحیح ہے؟ بیسیکلی اٹ از گلوبل, سو آپ کے پاس کلائنٹ کہیں سے بھی آ سکتا ہے. اینڈ دین the particular case that you are talking about the sexual abuse, is it from the Pakistani context or you're talking globally? So it's both. اگین کیونکہ گلوبلی بھی جو میرے پاس کلائنٹیلز اگر آتے ہیں تو وہ پاکستانی بیسڈ لائک ابراڈ ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں میرے پاس. اینڈ ایون اس سے پہلے جب میں باہر کام بھی کر رہی تھی تو ان کے پاس بھی سیکشل ابیوز کے کیسز کے ساتھ, آبویسلی میں جس آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہی تھی وہ ڈومیسٹک ابیوز کے کیسز, سیکشل ابیوز کے کیسز ڈیل کرتا تھا, تو ان کا تو وہ آلریڈی اسٹارٹس میرے پاس ہیں. لیکن جو پاکستانی عوام ہے
बेशक वो बाहर भी रहती हैं, उन सब का एक ही इशू आ रहा था, पेरेंटल अब्यूज़ का एंड सेक्शुअल अब्यूज़ का, एंड ऑब्वियसली वही दैट लीड्स ऑन टू रिलेशनशिप इशूज़ इन लेटर लाइफ. एंड सेक्शुअल अब्यूज़ का यही था, उनका भी सबका एक ही स्टोरी होती है कि वो जो बंदा था या बंदी थी, दे वर लाइक क्लोज विद द फैमिली, वो घर के चाचा मामू ताया, लाइक घर के काम करने वाला, या इवन लाइक इन सम केसेस मामा की फ्रेंड थी, इस तरह की इस तरह की सिचुएशंस वो बताते थे. और उसमें यही जानने को मिलता था कि थ्रू आउट देयर लाइफ उनको हमेशा ब्लेम उन्होंने अपने आप को किया. एक बच्चे ने उस वक्त, वो एक इंसान बच्चा है और वो अपने आप को ब्लेम करता है कि ये कॉज मैंने खुद अपने आप को करवाया, मैंने हार्म अपने आप को खुद करवाया सेक्शुअल अब्यूज़ का. Which is बच्चा किस तरह खुद को ब्लेम लेता है, बिकॉज ही इज़ कम्प्लीटली इनोसेंट इन दैट केस. तो किस तरह वो ये सारा ब्लेम अपने आप पे लेता है, उसके माइंड में क्या चल रहा होता है ऐसा कि मजबूर हो जाता है कि ज़्यादती भी उसी के साथ हुई और वो कह रहा है जिम्मेदार भी मैं ही हूँ, मेरी वजह से हुआ. सो व्हाट्स गोइंग ऑन एक्चुअली इन द चाइल्ड्स माइंड? सो इट्स ग्रूमिंग. ग्रूमिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप इंसान को इस तरह अपने काबू में कर लेते हो कि वो उनको बताते हैं कि हम आपके दोस्त हैं, वी लव यू, एंड इस तरह करके आपको वो ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं. और उसमें वो बच्चे को यही बता रहे होते हैं कि वट एवर वी डूइंग विद यू इट्स लाइक समथिंग विच इज़ नॉर्मल. तो उस वक्त तो बच्चे को वो समझ नहीं आ रही थी, इनोसेंटली ही और शी प्लेज अलॉन्ग. लेकिन बाद में व्हेन दे ग्रो अप वो इस चीज़ को सोचते हैं एंड दे नो कि दिस वाज रॉन्ग. तो वो तब उस वक्त जब सोचते हैं कि मैं बच्चा था लेकिन मैं तब भी अपने आप को ब्लेम करूँगा कि समथिंग दैट हैपन टू मी वाज मे बी माई फॉल्ट, क्योंकि वो उनको ग्रूम ऐसे किया होता है कि अगर तुमने रेजिस्ट किया ना तो मैंने तुम्हारी मामा या तुम्हारे बाबा को बता देना है कि तुम ये चाहते थे या चाहती थी, तुमने मुझे फोर्स किया था, तुमने ये. तो बच्चा क्योंकि माँ बाप इतने स्ट्रिक्ट होते हैं टाइम्स उनके, क्योंकि वो ट्रस्ट और बॉन्ड नहीं बिल्ड होता बच्चों के और माँ बाप के बीच में, उनको वो बात जो है वो ट्रू लगती है. उनको है कि हाँ वाकई माँ बाप मुझे डांटेंगे, शायद मैंने कोई गलत काम कर दिया. तो वो दोनों तरीक़ों से उसको हैंडल करते हैं. वो बच्चों को वो प्यार भी देते हैं, बट जैसे ही बच्चा कंप्लाई ना करे वो उनको धमका भी देते हैं. तो ये चीज़ क्योंकि हमने माँ बाप से सीखी होती है जो कि टॉक्सिक होते हैं, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स एंड अनहेल्दी पेरेंटिंग में होती है, कि जिस तरह माँ बाप प्यार भी कर देते हैं फिर वो मार भी देते हैं, फिर उसके बाद फिर प्यार करते हैं फिर मार देते हैं. तो दिस इज़ अ वेरी लाइक इनकन्सिस्टेंट वे ऑफ शोइंग अफेक्शन टू अ चाइल्ड. और वो जब वो सीखना शुरू कर देता है तो उसको लगता है जो भी एडल्ट फिगर की चीज़ कर रहा है मे बी देर डूइंग समथिंग दैट वाज सिमिलर टू माई पेरेंट्स, तो इट मस्ट बी ओके. यही चीज़ें वो अपनी एडल्टहुड में भी लेकर आते हैं. जब डोमेस्टिक अब्यूज़, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस की अगर बात की जाए, ज़्यादातर ख़वातीन जिनके ख़ुद के माँ बाप जो हैं वो डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स में रहते थे, उन्होंने बहुत अब्यूसिव रिलेशनशिप्स बचपन में देखे हैं इर्द गिर्द के, उनको अपने इंटीमेट वायलेंस में अपने हस्बैंड की कभी भी जो है वो इशू नज़र नहीं आता. उनको लगता है कि दिस इज़ हाउ अ नॉर्मल मैरिज इज़. दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ वुमेन गेट स्टक इन द सिचुएशन. उनको ये घर की याद दिलाती है. तो दिस इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों को बाउंड्रीज़ बिल्ड करना सिखाएं और अपने बच्चों को हमेशा आप उनकी सुपरविजन में उनको रखा करें. ये नहीं कि चले जाए चाचू को किस करते हैं ना, किस नहीं करोगे, गंदा बच्चा हो किस क्यों नहीं कर रहे. बच्चे की बॉडली कंसेंट के अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो बच्चे को नहीं पता चलेगा कि ये गलत काम करवा रहे हैं मेरे साथ. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एक्चुअली टीच माई क्लाइंट्स जिनके बच्चे भी हैं, कि हमेशा अपने बच्चे की बात सुनो और उसको इतना अटैच करवाओ कि वो उससे हर बात जाके शेयर करे. स्पेशली आप अपने बच्चे को ये सिखाओ कि बैड टच गुड टच क्या होता है, जो कि हम माँ बाप जो हैं इस चीज़ से थोड़ा भागते हैं कि इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर अस टॉक अबाउट दीज थिंग्स विद आवर किड्स. अगर आप खुद नहीं कर सकते, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंट है, गेट योरसेल्फ अ सेशन, दे कैन गाइड द चाइल्ड फॉर यू. लेकिन अपने बच्चों के साथ बॉन्ड तो बिल्ड करना सीखें. बट फ्रॉम विच एज दिस बॉन्ड मेक सेंस? लाइक बच्चों को मेरे ख्याल में कि 3 साल से जब ऊपर हो जाए देन दे स्टार्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड दे टॉक. तो ये जो बॉन्डिंग की आप बात कर रही हैं, गुड टच बैड टच, या आप कुछ समझा रही हैं उनको, सो दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम विच पर्टिकुलर एज? सो
जेनेटेलिया की जो क्यूरियोसिटी होती है एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी अर्ली ऑन. तो आपका बच्चा अगर 3 साल का भी है, अगर 2 साल में भी वो एक इंक्विजिटिव हो रहा है कि उसको जेनेटेलिया किस लिए है या वो डिफरेंट है. वैसे तो हम कहते हैं ना कि 2 साल की उम्र में माँ या बाप जो हैं बच्चों के सामने कपड़े ना चेंज करें, बिकॉज दे आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस एंड इफ यू कैन आंसर द क्वेश्चंस, पेरेंट्स शुड नॉट चेंज क्लोथ्स इन फ्रंट ऑफ देयर किड्स. हाँ, वो हम ये कहते हैं ना कि उनको ये होगा कि वो इंक्विजिटिव हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ है. अगर बच्चा पूछता भी है ना, फॉर एग्जाम्पल आई हैड अ क्लाइंट जिसमें बताया था कि मेरे बच्चे ने उसके डैड कपड़े चेंज करे थे, तो उसने उसके निपल पे डैड के पॉइंट किया और कहा कि डैड ये क्या होता है. तो डैड ने कहा बेटा ये निपल होता है एंड एवरीवन हैज़ इट, आपके भी है मेरे भी है, सबके होते हैं, इट्स अ नॉर्मल थिंग. अब यहाँ पे अगर कोई देसी बाप होता तो वो तो आगे से बोलता है ये क्या है, ये क्या हो गया, फलाना हो गया. सो यू नो डांट देते बच्चे को, बच्चा don't ask such questions. एग्जैक्टली, बच्चा पूछेगा, बच्चा तो कहेगा कि बॉटल क्यों पड़ी हुई है, ये क्या है, व्हाट इज़ दैट. That's their stage of asking questions, right? So ये चीज़ें आप पहले से सिखाना शुरू कर दो और उनके लेवल की होंगी. Obviously हर बच्चे की लेवल की डिफरेंट वो होती हैं, लाइक वोकैबुलरी लिमिट होती है, तो आप उसको उसके हिसाब से बताओगे. लेकिन हमारा जो बॉन्ड जो बिल्ड आपका जो था क्वेश्चन कि बॉन्ड कब बिल्ड होता है, आप माँ की प्रेगनेंसी से बॉन्ड बिल्ड होना शुरू हो जाता है. उसके बाद जब वो बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप दोनों का बहुत इन्फ्लुएंस होता है उसकी बॉन्ड पे. प्राइमरी केयर गिवर आपके पेरेंट्स होते हैं, और जब प्राइमरी केयर गिवर आपको शुरू से अटेंशन ही ना दें तो आपकी लेटर लाइफ में काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं इस चीज़ से. अब वो कैसे, जिस तरह के अगर बच्चा छोटा सा लाइक वो बोल रहा है, बैबल कर रहा है, लाइक तोतली ज़ुबान में बात करने की कोशिश, छोटा बेबी है और माँ जो है वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही कि क्या बोल रहा है, मैं आई एम बिज़ी, ठीक है. डैड जो है वो बिज़ी हैं काम पे, नो वंस टेकिंग नोटिस ऑफ द चाइल्ड. वो बच्चे का तरीका है वर्बलाइज करने का, वो अपने नॉन वर्बल क्यूज़ के साथ माँ के साथ एसोसिएट करना चाह रहे हैं, अपने डैड के साथ करना चाह रहा है, यूजुअली मदर के साथ होता है. अगर उसको रिस्पॉन्स नहीं देंगे अप्रोप्रिएटली तो वो लेटर ऑन इन लाइफ जो है वो एंक्शस अटैचमेंट फॉर्म कर लेंगे, इनसिक्योर अटैचमेंट फॉर्म कर लेंगे. दे वुड नॉट अंडरस्टैंड कि यू नो कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो है वो हेल्दी रिलेशनशिप्स नहीं होती, एंड यू नो सो ऑन. बट अगर माँ जो है वो उसकी रोने की आवाज़ पे बच्चे को अटेंशन दे, उसको प्यार करे, उसको निगलेक्ट ना करे. अगर बच्चा जैसा रो रहा है, हम कहते हैं ना बच्चे को रोने दो, खुद ब खुद ही एडजस्ट हो जाएगा. दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग टू डू, बिकॉज बच्चा जो होता है वो प्यार मांग रहा होता है उस टाइम पे और उसको प्यार देना पड़ता है. तो अगर माँ उसको देती है प्यार, बच्चा सिक्योर अटैचमेंट फॉर्म करेगा. मीनिंग उसको पता चल जाएगा कि जो माँ है और बाप है वो मुझसे प्यार करते हैं, वो मेरी बात सुन रहे हैं, वो एक हेल्दी बॉन्ड शेयर कर रहे हैं उसके साथ. तो कभी कभार अब ये डेफिनेट नहीं है, इसमें ये हो सकता है कि डिफरेंट लाइफ फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि बच्चों की आगे जाके जो है वो अटैचमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहती पेरेंट्स के साथ. कोई भी लाइफ इशू हो सकता है, कोई भी फैक्टर्स आ सकते हैं. बट ये प्राइमरी थिंग केयर गिवर वाली जो थिंग है, ये सोचनी चाहिए हर माँ बाप को कि बच्चे को बहुत अटेंशन देनी पड़ती है. एंड उसके साथ साथ जिस तरह बच्चा छोटा होता है, अब उसमें अगर हम अगेन वो इंक्विजिटिव वाली बात में बोलूँगी, अगर क्वेश्चन बच्चा ज़्यादा कर रहा है और माँ बाप जो है वो टायर्ड है, दे फ्रस्ट्रेटेड, दे वांट आंसर, तो बच्चे को प्यार से आप कह दो कि लेट्स हैव दिस कॉन्वर्जेशन लेटर. या बेटा छोटी सी अगर छोटा बेबी है वो तंग कर रहा है, दैन यू हैव टू रिस्पॉन्ड. अगर बच्चा है वो इतना समझ सकता है कि माँ बाप थोड़ी देर बाद बात करेंगे, दैन यू कैन डू दैट. लेकिन अगर बच्चा वो छोटा है तो थोड़ा सा इंसान को उसको गाइड करना पड़ेगा, ठीक है. लेकिन अपनी फ्रस्ट्रेशंस वगैरह भी तो आपको देखनी है. अगर आपको लगता है कि आप बच्चे को प्यार से नहीं गाइड कर सकते, दैन यू नीड हेल्प, दैन यू नीड थेरेपी एज वेल. और ये चीज़ें हमें पहले भी हम अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड भी करते हैं कि, और क्लाइंट्स माशाल्लाह से खुद ब खुद ही आते हैं तो वो कहते हैं कि इफ़ आई एवर बिकम अ पेरेंट, मैं पहले थेरेपी करवाना चाहती हूँ या करवाना चाहता हूँ. दिस इज़ समथिंग नाउ टुडे पीपल आर ट्राइंग टू डू. और उसकी ये इंपॉर्टेंस है कि जब अपने वूंड्स और अपने ट्रॉमास को हम हील करना सीखेंगे तो हम अपने बच्चों को ट्रॉमाटाइज नहीं करेंगे, विच इज़ इंटरजेनरेशनल अब्यूज़. क्योंकि हमने जब अपने पेरेंट्स को अब्यूसिव पैटर्न्स में देखा होता है तो most of the time some people don't want to break that cycle and they want to do the similar things that their parents did with their own children, and it doesn't work for them obviously, क्योंकि उससे इतने issues आते हैं mental health concerns के इंसान को पता चल गया कि positive parenting is very much important. तो positive parenting आप कैसे करोगे? By getting help for yourself first. I hope that makes sense. Yeah, sure. Most of the parents in our society are completely untrained. They जो पहले भी मैं
اس پر بات کر چکا ہوں پریویسلی کہ ٹریڈیشنل پیرنٹس ہیں رائٹ, شادی ہوتی ہے, بچے ہوں گے, اینڈ دیٹ از ہاؤ تھنگز ہیو بین گوئنگ فار اے ویری لانگ ٹائم. جو آپ بات کر رہی ہیں کہ جس طرح آپ سے آپ کے کلائنٹ نے کہا کہ جس دن میں پیرنٹ بننے کا سوچوں گی تو آئی ووڈ لو ٹو ٹیک دا سیشنز اور انڈرسٹینڈ کروں گی کہ ویدر دس از دا رائٹ ٹائم اور ناٹ ٹو ہیو کڈس. بائی دا وے از دیر اینی رائٹ ٹائم ٹو ہیو کڈس, لائک کیا مینٹل پریپریشن ہونی چاہیے ایک کپل کی ان آرڈر ٹو ہیو لائک اے بیبی؟ بیکاز پاکستان میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی کرائٹیریا ہے, شادی ہوئی بچے ہوں گے, دیٹس اٹ, نتھنگ گوز بیونڈ دیٹ. سو وٹ یو فیل لائک کہ کچھ کرائٹیریاز ہونے چاہیے, وٹ شوڈ بی دوز کرائٹیریاز بفور ہیونگ اے بیبی؟ Well, it's a complex issue and ہر سچویشن اور ہر بندے کا ڈفرینٹ کرائٹیریا ہوتا ہے. بٹ میں صرف ایک اتنی بات کروں گی سمپل, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ریڈی ہو کہ کسی اور انسان کی رسپانسبلٹی لینے کے, اور آپ کو پتہ ہے وہ انسان جو ہوگا وہ آپ کی ویلیوز پہ نہیں فالو کرے گا, بیکاز دے آر گوئنگ ٹو بی این انڈیویژول دیم سیلوز, ان کی اپنا تھنکنگ پیٹرن ہوگا, اپنی پرسنالٹی ہوگی, اپنی انٹیلیجنس ہوگی. کیا آپ ریڈی ہو کسی اور کو اتنا زیادہ آزادی دینے کے لیے کہ وہ اپنا کمپلیٹ پرسن آگے بن سکے؟ بٹ اف یو تھنک کہ یو آر جسٹ ڈوئنگ اٹ بیکاز آپ کے ماما بابا کو آپ سے وہ ہے کہ گرینڈ چائلڈ چاہیے, لائک ان کو ایک لائک آپ کا لیے ویٹ کریں, دے وانٹ اٹ کہ ایک گرینڈ چائلڈ چاہیے, دین یو آر ناٹ ڈوئنگ اٹ فار یور سیلف, یو ڈوئنگ اٹ بیکاز آف دا پریشر. تو یہ تھوڑے ڈسٹنکٹیو ویلیوز ہوں گے, آپ تھوڑا سا بتانا پڑے گا. نہیں بٹ یہ کویشچن اس کے دو جواب جو ہیں نا, یہ بہت اس کے بہت مختلف جوابات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر تو کوئی آلریڈی پیرنٹ بن چکا ہے اور نہیں بنا, جو نہیں بنا اس کو اس کی رسپانسبلٹی کا آئیڈیا ہی نہیں ہے, بیکاز اس نے کبھی پیرنٹ بنا نہیں ہے, وہ تو بچہ تھا اپنے پیرنٹس کا, اس کو تو وہ سارا پیار کچھ ملا, صحیح ہے, تو شاید وہ اس کا صحیح جواب نہ دے سکے. ورسز وہ بندہ جو کہ پیرنٹ بنا ہے, ناؤ ہی نوز کہ رات کو اٹھ کے ڈائپر بھی بدلنا ہے, اسکول بھی صبح لے کر جانا ہے, اور ناؤ یو ہیو ٹو فگر آؤٹ کہ بچہ رو رہا ہے تو کیوں رو رہا ہے, دین it becomes a very difficult question at that time. تو میرے خیال میں یہ جواب جو آپ چاہ رہی ہیں, جس کپل سے بھی چاہ رہی ہیں, ان کے لیے شاید وہ کہیں ہاں we are ready, but deep down inside how they should be ready, like what are some of the criterias that can help them make the answer of that question realistic and logical. Like کچھ criterias تو ہوں گے نا, if a couple آپ کے پاس آیا, they have been married for like 2-3 years and now they want to have a baby, but they want to make sure that they will be good parents. تو آپ ان پر اور کیا questions throw کرو گی, یا کیا چیزیں ان کے سامنے رکھو گی؟ دیکھو یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, ان کی mental preparedness کو چیک کرنے کے لیے. So the thing is کہ میں اس وقت رسپانسبلٹی کا اس لیے کہہ رہی تھی کہ اف یو تھنک کہ آپ ریڈی ہو نا فار دیٹ رسپانسبلٹی, ہاؤ اباؤٹ یو انڈرسٹینڈ کہ آپ کا اسپاؤس کے کیا پیرنٹنگ اسٹائلس کے کانسیپٹس ہیں اور آپ کے کیا. پہلے یہ تو دیکھ لو آپ دونوں, بیکاز جب میاں بیوی کی اختلاف ہی اتنے زیادہ ہیں, دین بچہ جب ہوگا تو دونوں چاہیں گے نا کہ میرا پیرنٹنگ اسٹائل کو آگے فارورڈ لے کر جایا جائے, اور وہ بیوی کہیں گی میرا کر کے. بٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ دونوں میوچول گراؤنڈ پہ لینڈ کر رہے ہو؟ بیکاز دیٹس دا کویشچن آئی وانٹ ٹو آسک دم, کہ آر یو گائز انڈرسٹینڈنگ کہ دو لوگ ایک بچے کو کیسے پرورش اس کی کر سکتے ہیں, تو کیسے آپ پیرنٹنگ اسٹائل کو لے کر چلو گے. اس کے علاوہ کیا آپ لوگ ریڈی ہو فائنینشلی اینڈ مینٹلی, کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کے اپنے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو نہیں. جس طرح کہ فار ایگزامپل بچہ نے آپ کو کہا ہے کہ میں نے باہر آج جانا ہے, ہاؤ وڈ یو رسپونڈ ٹو دیٹ وائل یو آر اوور ٹائرڈ, اوور ورکڈ, اور آپ کی جو ہے بیوی کے ساتھ یا میاں کے ساتھ کلاس چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور لیکن آپ کے بچے کو اٹینشن چاہیے. ہاؤ وڈ یو ریئیکٹ ٹو دیٹ؟ اٹس جسٹ سینیریو, کوئی بھی کر سکتا ہے. اگر بچہ نہ بھی ہونا تو آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے پاس تو بچے ہوتے ہیں. پاکستان کی تو ایسی لائک سوسائٹی ہے, وی ہیو سو مینی جوائنٹ فیملی سسٹمس, نیوکلیئر فیملی سسٹمس کے ساتھ ساتھ ہمارے فرینڈس کے پاس بھی تو بیبیز وغیرہ ہوتے ہیں. دین دیر سو مچ مٹیریل آن لائن ایز ویل, ہمارے ڈرامے بھی ان چیزوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں. دیر از اے لاٹ آف انفارمیشن ناؤ. اٹس ناٹ لائک کہ اگر ہم 10 years بیک اگر جائیں یا 15 years بیک اگر جائیں تو وہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پاس تو اولاد نہیں, تو ہمیں پتہ نہیں اولاد کے بعد کیسا ہوگا. پیرنٹس کے ساتھ ساتھ آپ جب رہتے ہو تو بڑی لائک سچویشنز ایسی آتی ہیں کہ ڈڈ یو ڈو انڈرسٹینڈ کہ وٹ اے چائلڈ لائک یو نو وانٹس ان اے ریلیشن شپ. بٹ یس دا کویشچن واز کہ ان کو پہلے یہ تو ڈیسائڈ کر لیں کہ پیرنٹنگ اسٹائل دونوں کے اپروپریٹ ہیں اور دونوں کا تھنکنگ پیٹرن سملر ہے کہ وہ بچوں کے سامنے کس طرح بولیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پیرنٹس یہ ہوتے ہیں کہ دا گڈ کاپ اینڈ دا بیڈ کاپ. لائک فار ایگزامپل اگر ماما ہے
وہ تھوڑی سی ریسٹرکشنز ڈال رہی ہے بچے پہ. باپ ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں کرنے دو. پہلے آپ دونوں اپنے آپ کو تو دیکھ لو کہ آپ لوگوں کا بانڈ کیسا ہے, پھر آپ کسی تیسرے بچے کا آپ سوچو گے نا, کسی تیسرے انسان کا, کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. جب آپ دونوں میں اتنے کانفلکٹس ہیں and you're coming to a therapist about those conflicts, do you feel like, are you ready to have another child, another person جو اس چیز کو آگے آپ کی سمجھ نہیں سکے گا کہ آپ کے کانفلکٹس کیوں ہو رہے ہیں, کہ اس کی تو غلطی نہیں ہے نا. So how will you react to that? نارملی کبھی ایسا ہوتا ہے بیکاز جب کسی کپل کا ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ نا وی ول گنا ہیو اے بیبی, تو ان کے کلیشز واقعی آلریڈی چل رہے ہوتے ہیں, بیکاز دیٹ از اے ویری عجیب و غریب کیس. آپ تو تب تھیراپیوٹسٹ کے پاس آؤ گے وین یو بوتھ آر ان اے ویری ہیپی موڈ, اور اب آپ کہہ رہے ہو کہ اٹس ناؤ بین لائک 2 years ٹو آور میرج, اور ناؤ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیبی جو ہے اس دنیا میں لائیں. So you guys are pretty much in a good mood, not on like clashes or something like that. Yeah, but that's the thing, right? آپ کی پروگرس پہ دیکھا جائے گا. اگر وہ پہلے سے ہی تھراپی میں جا رہے تھے اور وہ کر رہے تھے کام وغیرہ, اور اب آ کے انہوں نے ڈیسیجن لی ہے ود دا ہیلپ آف دا تھراپسٹ, دین یس اٹس اے ڈفرنٹ انٹائرلی سچویشن. لیکن اگر ان کا تھراپسٹ کے پاس آنا ہی تب ہے کہ ہمیں ڈیسائڈ ہی نہیں ہو رہا کہ ہم نے بچہ پیدا کرنا ہے یا نہیں کرنا, تو I'm here for that, then it's a huge concern کہ okay, what is the reason for your indecisiveness? ایشو کیا آ رہا ہے, what is the hesitance behind it? پھر اس طرح کر کے ہم آگے بات کرتے ہیں. آئی ریممبر دیر واز دس ون کپل آئی یوز ٹو انٹرن ان دس ون کلینک, اور اس میں یہ سچویشن ہو گیا تھا کہ بچے کا آٹزم ڈائگنوز کرنا تھا. اب دونوں ینگ پیرنٹس تھے, ایک ہی بچہ ان کا تھا, ٹھیک ہے سب. اور کیا کیا انہوں نے, جب تھراپسٹ نے کہا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ آٹسٹک ہے, اینڈ دیٹس اوکے, اٹس ناٹ لائک اینی ونز فالٹ, میاں نے سیدھا سب تھراپسٹ کے سامنے بولا یہ تمہاری طرف سے آیا, یہ تمہارا کیا ہوا ہے, مجھے بچہ چاہیے نہیں تھا, میں تو اس وقت بس مجھے تھا کہ بچے جو ہیں وہ نارمل پیدا ہوں گے تمہاری طرف سے, لیکن تمہاری وجہ سے یہ ہوا. اینڈ وہ کہہ رہی تھی نہیں تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے, بچہ سامنے ہے اور پیرنٹس ابھی ایک دوسرے کو بلیم گیم کر رہے ہیں. سو آئی وانٹ ٹو آسک مائی کلائنٹس ایٹ دیز کویسچنس کہ آر یو ریڈی, کہ یوزلی آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ بچہ کیسا پیدا ہونا ہے, تو اف یو ریڈی ٹو ایکسیپٹ دیٹ پرسن انکنڈیشنلی, کہ جو بھی اس کے ریزنز ہوں گے میں اتنا ہی اس کو پیار دوں گا یا دوں گی, تو ڈو یو تھنک یو ریڈی فار دیٹ ریسپانسبلٹی؟ بیکاز الاٹ آف دا ٹائمز ہمیں لگتا ہے کہ وی آر ریڈی, بٹ جب میں نے وہ سینیریو میں نے دیکھا تو دیٹ واز ویری لائک سیڈ, کیونکہ وہ بچہ دیکھ رہا ہے ماں باپ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں کہ تمہاری جین سے ہے, نہیں تمہاری جین سے ہے. تو دیز آر دا تھنگز دیٹ پیپل ڈونٹ تھنک اباؤٹ. اور اس لیے تو دیر واز اے ویڈیو اپلوڈیڈ بائی اے گائنیکالوجسٹ, کہتی شادی سے پہلے اور بچہ کرنے سے پہلے دیز آر لائک ٹیسٹ جو آپ کو کروانے چاہیے, جو شادی شدہ کپل کو, ہر کپل کو کروانے چاہیے, جو کہ نہیں کرواتے. So it's like thalassemia. تھیلیسیمیا ٹیسٹ ہے, HIV ٹیسٹ نہیں کہ دونوں جو پارٹنرز ہیں وہ کروانے چاہیے, اسپیشلی وین یو آر ٹرائنگ ٹو پلان فار اے بیبی. اینڈ اگر شادی بھی اگر آپ نے چلو کر لی ہے اور آپ نے پہلے ٹیسٹ نہیں کروایا تو ایٹ لیسٹ بچے سے پہلے تو آپ یہ کروا لو, اسپیشلی ان کزن میرجز یو شوڈ گیٹ دیز ٹیسٹ ڈن. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جین فیکٹر کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, آئی تھنک ان وچ آئی ڈونٹ ریممبر دی ایکوریٹ ٹرم فار اٹ, بٹ اٹس یوزلی دیٹ ایکچولی فائنڈس ڈفرنٹ لائک جینیٹک abnormalities within yourselves کہ جو بچے میں ٹرانسمٹ ہو سکتی, اس طرح کی چیزیں. سو دیز آر لائک ویری لائک گڈ لائک تھنگس ٹو گو فارورڈ ود, کیونکہ بچے کو اب فار ایگزامپل اگر بچہ تھیلیسیمیا کا پیشنٹ نکلتا ہے, اگین بلیم گیم ایک دوسرے پہ آئے گی, تمہارے جین سے ہے, تمہارے جین سے ہے, بٹ کسی نے سوچا تھا کہ اس سے پہلے ہم خود ٹیسٹ کروا لیں, ہم ایک بچے کے اوپر اذیت جو نازل کر رہے ہیں, وی آر کنٹریبیوٹنگ ٹو اٹ. سو اگین دا رسپانسبلٹی والا کویشچن, وہ کہتے تو ہیں ہم ریڈی ہیں, بٹ جب اس طرح کے سینیریوز آپ پیش کرنا شروع کرتے ہو دین دے آر لائک اسپیچلیس, دے آر لائک لیٹس جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ ایٹ دا ٹائم. اینڈ الاٹ آف دا ٹائمس ابھی پاکستان میں جو ینگر جنریشن ہے, میں ان کی بات کر رہی ہوں, ینگر جنریشن جو کہ ایز این لائک ہائی مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں, دے آر آپٹنگ ٹو بی چائلڈ فری فار اے وائل, لائک وہ کچھ ایئرس اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں فائنینشلی, مینٹلی اینڈ ایموشنلی, کیونکہ ان کو پتہ کہ ان کی پیرنٹس کی جنریشن میں انہوں نے پیرنٹس نے فائنینشلی تو اپنے آپ کو کر لیا تھا ڈپینڈنٹ, اسٹیبل, لیکن مینٹلی دے وونٹ اسٹیبل انف. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم رپیٹ نہ کریں اگین دا سائیکل بریکرس جن کو کہہ رہی ہوں میں.
تو ابھی لوگ کافی کانشیس ہونا شروع ہو گئے, لیکن وہ ہائر مڈل کلاس کے لوگ ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا لوور مڈل کلاس لوگ اور لائک دا پاورٹی, دا پیپل ہو آر لائک گیٹنگ ابیوزڈ بائی پاورٹی, میں ان کی بات نہیں کر رہی. لیکن کچھ لوگوں میں تھوڑی سی تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے. فرام دا مڈل کلاس, رائٹ؟ یا فرام دا مڈل کلاس. اب وہ لوور سوسیو اکنامک اسٹیٹس والے لوگوں کا جو ہے وہ تو ہائیلی انٹائرلی ڈفرنٹ سچویشن, اٹس اے ویری کمپلیکس سچویشن. اینڈ ان کے لیے جو گائیڈنس وغیرہ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں ڈز ورک آؤٹ, بٹ اگین ان کو اور زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہے. بٹ رائٹ ناؤ اب جن کو ایکسیس ہے انٹرنیٹ کا, دے آر لرننگ اے لاٹ آف ڈفرنٹ تھنگس. بٹ اگین میرا یہی ہوگا ریکمنڈیشن ٹو پیپل ہو ٹرائنگ ٹو ہیو اے بیبی, ہیو دا چائلڈ وین یو نو یور سیلف یو کین ہینڈل سم ون وائل یو آر ہیونگ این ایموشنل بریک ڈاؤن, بیکاز دیٹ چائلڈ از ناٹ گونا بی رسپانسبل فار یو. تو یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, کیونکہ ماؤں پہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن از اے ہیوج تھنگ. پری نیٹل جو ہے آپ کا ڈپریشن, یہ ماؤں کے اوپر آتا ہے. یہ کیسے آتا ہے؟ جب ان کے اوپر ان نیسیسری ایکسپیکٹیشنز ڈال دی جاتی ہیں. پریشر دونوں سائڈ سے آتا ہے, سسرال سے, میکے سے, میاں سے. خود پہ جب پریشر آتا ہے کہ مے بی شی ڈزنٹ وانٹ اے چائلڈ, لیکن اس کو اب کیونکہ اولاد دینی ہے تو شی گاٹ پریگننٹ, ٹھیک ہے. تو کافی کمپلیکس فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کی چیزوں میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اینڈ دین وہ پھر پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں تبدیل ہو جاتے ہیں اگر عورت کی کیئر نہ کی جائے. تو ہم وہ چیزیں تو نوٹس ہی نہیں کرتے. سو اگر آپ کے ہسٹری میں ہے, اگر آپ کے ہسٹری میں ڈپریشن آلریڈی لائک مینٹل ہیلتھ کنسرنس ہیں, اینڈ وین یو گیٹ پریگننٹ, ہارمونس کی وجہ سے انسان تو آلریڈی اتنا زیادہ جو ہے وہ اوور ویلم ہو رہا ہوتا ہے. سو دیز تھنگس ول ایکچولی جسٹ میک اٹ اے بٹ لائک مور ورس فار یو. سو یہ چیزیں سوچنی پڑتی ہیں. اور ہاں, فادرس پہ بھی یہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا اثرات ہوتے ہیں. صرف مامس وغیرہ نہیں ڈپریشن پہ جاتی, ڈیڈس بھی جاتے ہیں 20%. یہ ہے. اینڈ نو ون ٹاکس اباؤٹ اٹ, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بچے کے بعد جو پرووائڈر ہوگا فائنینشلی وہ ڈیڈ ہے, اور جو بچے کی تربیت کرے گی وہ ماں ہے. لیکن دونوں کو ساتھ میں کام کرنا پڑے گا. یہ رسپانسبلٹیز جو ہیں یہ ڈیوائڈڈ تھیں پہلے جب بچہ آپ لوگوں نے سوچا تھا. کافی لوگوں نے نہیں سوچا ہوتا, انہوں نے ٹریڈیشنلسٹک جو ہیں وہ رولس پہلے سے ڈیسائڈ کر لیے ہوتے ہیں. لیکن سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب اگر باپ جب کنٹریبیوٹ کرتا ہے نا بچے کی ڈیولپمنٹ میں, تو اس کے بچے کی ڈیولپمنٹ ووکیبولری بڑی اچھی انکریز ہوتی ہے, ان کی کوگنیٹیو ایبلٹیز میننگ ان کا پرسیپشن, لرننگ, میموری وہ بھی انکریز ہوتی ہے, اور ان کو آگے جا کے جو ایشوز آتے ہیں بیہیویئرل وہ بھی ڈکریز ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ باپ کا ایک ہی درجہ ہم ان کو پریشر میں ڈالتے ہیں کہ تم نے صرف کمانا ہے, بچے ماں سنبھال لے گی. لیکن دونوں ماں باپ کا انڈیویجول لائک پریزنٹ ہونا, بچے کے ساتھ انڈیویجول ٹائم دینا بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن ہم کبھی سوچتے نہیں اس چیز کے بارے میں. ہاؤ مچ فائنینسز, بیکاز آپ بات کر رہی تھی نا فائنینشیل اسٹیبلٹی کی, تو اس کا کتنا کردار ہے؟ بیکاز لوگ تو اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. سو فائنینشیل اسٹیبلٹی کا بہت زیادہ کردار ہے. دا انفلیشن اسٹیٹ آف پاکستان از ان فرنٹ آف یو, اینڈ آئی فیل لائک اے لاٹ آف پیپل آر ہیونگ اے لاٹ آف لائک ایشوز بیکاز آف دیٹ. ہمارے سوسائڈل ریٹس بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں. لاٹ آف دا ٹائمس پاورٹی از ٹو بلیم, ریسرچ وائز بھی ہے. مینٹل ہیلتھ ایشوز کا سب سے بڑا میتھ ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے لوگ سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں, بٹ دیٹس ناٹ دا کیس. دا کیس از موسٹ آف دا ٹائمس آپ کے 2 in 3 پیپل کا مینٹل ہیلتھ ایشو نہیں ہوگا. اٹس موسٹلی بیکاز آف پاورٹی, اور لائک ان کی بیسک نیڈس جو ہے وہ میٹ نہیں کر رہی, اینڈ دے جسٹ وانٹڈ ٹو لائک گو فار دا لاسٹ ریزورٹ. تو فائنینشیل اسٹیبلٹی ان پاکستان اٹس اے فیکٹر بیکاز اٹس اے تھرڈ ورلڈ کنٹری, اٹس ڈیولپنگ, رائٹ. تو ہمارے یہاں پہ میڈیکل بلس بہت زیادہ ہوتے ہیں, اتنا کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. دین بچے کی ویکسینیشنز, دین کھانا پینا, لائک ایز ان لائک دا فارمولا ملک, ٹھیک ہے. کچھ مائیں جو ہوتی ہیں بیچاری نہیں بریسٹ فیڈ کروا سکتی, تو فارمولا ملک اتنا مہنگا ہوتا ہے. کچھ فارمولا ملک بچے کو سوٹ نہیں کرتے. سو آن اینڈ سو آن, دیز آر لائک تھنگس دیٹ پائل اپ. اگین گائنیکالوجسٹ کے وزٹس وہ بھی تو ہوتے ہیں. اب اچھی سے اچھی گائنیکالوجسٹ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہو کے تاکہ ڈلیوری وغیرہ صحیح ہو اینڈ ایوری تھنگ لائک دیٹ. لیکن انفارچونیٹلی ناٹ ایوری ون کین افورڈ دیٹ. اور جب وہ اچھی ہیلتھ کیئر نہیں افورڈ کر سکتے, دین آبویسلی ڈیفینیٹلی لائک ہیو این امپیکٹ آن دا مینٹل ہیلتھ آف دا وومن اینڈ دا ہسبینڈ. سو دیز تھنگس ہمیں سوچنی پڑتی. اینڈ دین اسکولنگ بھی تو اتنی مہنگی ہے. پرائیویٹ اسکول ہوں یا گورنمنٹ اسکول ہو, ایوری ون وانٹس ٹو ہیو اے گڈ ایجوکیشن فار دیئر چائلڈ, رائٹ. ٹرو. سو these things, آج کل private schools کی, since I have a little brother and the school is charging like around 35,000, so yes. that's a normal thing. اور admission fee تو آپ کو 1 lakh جمع کروانی پڑتی ہے. So these are like privileged people who can afford it. What about the people who can't afford like education?
بچہ تو لے کر آ رہے ہو, ایجوکیشن دینا آپ کا فرض ہے ماں باپ کا. اب جو بیچارے نہیں افورڈ کر سکتے وہ کیا کریں؟ تو یہ چیزیں سوچنی پڑتی ہیں. اگین یہ ہم سوچ سکتے ہیں, بٹ اب لوور جو ہیں سوشیو اکنامک اسٹیٹس کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ ویلیوز ہیں, ان کے لیے ڈفرینٹ لائک ایشوز ہیں. اینڈ اگین وی جسٹ نیڈ ٹو فوکس آن دا فیکٹ کہ اٹس ناٹ لائک انٹائرلی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا والا سچویشن, بیکاز دیٹس اے ہیومن بینگ, اس کا اپنا دماغ ہے, اپنی سوچ ہے. تو ٹو پٹ دیم ان اے سچویشن لائک دس, ان کی مینٹل ہیلتھ اب افیکٹ ہوگی, ان کی سیلف اسٹیم ریڈیوس ہوگی, ان کی سیلف آئیڈینٹی نہیں کبھی بن سکے گی, سیلف کانفیڈنس نہیں بن سکے گا. اس لیے تو کافی زیادہ لوور سوشیو اکنامک اسٹیٹس کے بچوں کے اندر بیہیویئرل ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. دے ہیو اے لاٹ آف لائک مینٹل ہیلتھ کنسرنز ایز ویل. ڈیلنکوینسی کا بیہیویئر بہت زیادہ ہوتا ہے, کرائمس بہت زیادہ بچے کمٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹس یوزلی بیکاز ان کی بیسک نیڈس نہیں اگر میٹ کر رہی ہوتی تو دے ایکٹ آؤٹ, رائٹ. یہ چیزیں سوچنی چاہیے. لیکن ایز پیرنٹس آئی تھنک جو پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ایز سم ون ہو جسٹ گاٹ میرڈ, آئی انڈرسٹینڈ اے لاٹ آف پیپل آسک یو کویشچنس کہ اوکے سو خوشخبری کب ہے, بچہ کب ہے. But I want to ask them, are you going to be taking the capacity to give us the leverage of like paying for our bills? Like, are you going to pay for our bills? کیا آپ آ کے بچے کو رات کو سنبھالیں گے جب بچہ رو رہا ہوگا, یا آپ جو ہیں وہ آگے اسکولنگ کی فیس وغیرہ آپ دیں گے, یا کالج فیس, یا یونیورسٹی فیس. Like, do you think about that? So again, these are things that people should look forward to whenever they're deciding to have a child. Especially people جو ایک بچے کے ساتھ دوسرا بچہ ساتھ ہی ڈائریکٹ they want to have another child. So it's a very like selfish thing to do, I believe. As parents, we owe it to our kids to give them a safe and healthy environment. It's a basic necessity. جو آپ بات کر رہی تھی کہ because you are mainly these days dealing with adults, جو teenagers ہوتے ہیں, جو ان کی problems ہوتی ہیں, is it totally based on what they have gone through in their early days of their life, یا کچھ particular مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز ہیں جو کہ اس پرٹیکولر ایج سے ریزونیٹ کرتی ہیں, یا اس ایج میں ہی آتی ہیں اور ان کا کوئی بچپن سے لینا دینا نہیں ہوتا؟ Right. So it can be an amalgam of all these like contributory factors. اب اس میں یہ آ سکتا ہے کہ بچپن کی بھی آپ کی جو ایکسپیرینسز ہے وہ بھی کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے, پیرنٹل ایشوز بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں پہ سب سے زیادہ مسئلہ ڈومیسٹک وائلنس کا ہے. ہمارے بہت زیادہ انکریز کیسز ہے ڈومیسٹک وائلنس کے, اور وہ بچے پہ بہت برا امپیکٹ کرتے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس سے مراد یہ کہ کپل کے آپس کے بیچ کی لڑائیاں جو کہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ بچے اڈیپٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کے, ان کے سائیکولوجیکل مائنڈ سیٹ کے اوپر کافی برا امپیکٹ پڑتا ہے, اور یہ چیز ان کی زندگی بھر آگے جا کے بھی لے کر آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو جینیٹک فیکٹرز اگر آگے, فار ایگزامپل سم ون از بورن ود اے ڈسیبلٹی, دین یس ان کے آلریڈی وہ پرائمری فیکٹرز ہیں, مینٹل ہیلتھ کنسرنز ان کے آئیں گے, لیکن ان کو جو ایکسیسربیٹ کرتے ہیں, میننگ ان کو اور ہائٹنڈ جو کرتی ہیں وہ چیزیں, وہ یہ ہوتی ہیں کہ اگین ارد گرد کے جو سوشل فیکٹرز اگر آگے, ٹیچرز وغیرہ ابیوز کرتی ہیں, کچھ بلینگ فیکٹرز آگے, بچے بھی بلینگ کر رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں, یا کوئی انہوں نے ایکسٹریم ٹراما وٹنس کیا ہے. دیٹ کین بی اینی تھنگ فرام این ایکسیڈنٹ to something like an abuse related to someone else that they care for, or something as if کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی بلی کو بھی مرتے ہوئے دیکھا, تو that is going to impact on their health. کیونکہ اگر اس کو اس وقت ٹریٹ نہ کیا جائے, اس کو ایڈریس نہ کیا جائے, تو یہ چیزیں پائل اپ ہوتی رہتی ہیں. ایک ٹراما ایونٹ کے بعد دوسرا ٹراما ایونٹ یوزلی پاسبلی ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ریزن کیا ہے اور اس کو ایڈریس کیسے کرنا ہے, تو اگر وہ لائک آئی سیڈ انریزالو ٹراما رہے گا تو وہ آگے بلڈ اپ ہوتا جائے گا. اور جو میرے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کا شروع سے یہ ایشو آتا ہے کہ ایک تو سیکشول ابیوز کا کیس ہوتا ہے, اور ایک تو یہ کہ بٹ ہاؤ کامن از دیٹ سیکشول ابیوز تھنگ؟ آئی ایم جسٹ لائک تھنکنگ اباؤٹ اٹ اینڈ ویری کیوریس کہ کیا آپ کہہ سکیں گی اس بارے میں, سنس یو آر ڈیلنگ ود لائک آن اے ڈیلی بیسس, آپ کو کیا لگتا ہے لائک ہر تیسرا, ہر پانچواں, ہر 10واں, واٹس ڈو یو ہیو لائک اینی نمبرز, لائک کوئی ڈیٹا ہے پاکستان میں؟ اگر نہیں ہے تو گلوبلی واٹس دا ڈیٹا آن اٹ؟ Okay, so Pakistan maybe recently they did like go for research. I was actually surprised, but I don't remember the exact numbers, but we can actually like quote it over there on the description. اس میں بس یہ بتایا گیا تھا کہ جو بچے اور جو لڑکیاں اور لڑکے ہیں ان کے sexual abuse cases جو ہے نا وہ انکریز ہو گئے پاکستان میں, and boys were actually higher in numbers as compared to as targets. ہاں جی. تو یہ چینج ابھی انہوں نے ریسنٹلی یہ چیز شیئر کی تھی, اور اس سے بھی زیادہ فیکٹ لائک مجھے لگتا ہے نمبرز ہوں گے, کیونکہ یہ سب سے زیادہ ان رپورٹڈ جاتا ہے.
not everyone wants to talk about sexual abuse, and کچھ لوگوں کی تو عزت کا معاملہ آ جاتا ہے تو they want to make it a very like secrecy والا situation, and وہ اسی وقت ہی دبا دو. اور جب آپ کے خاندان کی بات آ جائے, جب کسی خاندان والے نے sexual abuse کیا ہوا تو بالکل ہی بات جو ہے وہ دبائی جاتی ہے. اچھا, آؤٹ آف کیوریوسٹی, یہ تو مجھے سمجھ میں آ گئی کہ آپ بات کر رہی تھی کہ وہ بچہ اپنے آپ پہ بلیم لے لیتا ہے بیکاز جو پریڈیٹر ہوتا ہے وہ اس کو برین واش کرتا ہے, تھوڑی اس کی گرومنگ کرتا ہے, اینڈ دین اس کو ڈراتا بھی ہے, پیار سے بھی سمجھاتا ہے. بٹ واٹس گوئنگ آن ان دا مائنڈ آف دیٹ پرسن جو کہ یہ کمٹ کر رہا ہوتا ہے, جو بھی وہ ہو, فیملی ریلیٹیو ہو, باہر کا ہو, جو بھی اس بچے کی گرومنگ کر رہا ہوتا ہے, اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے, یا وہ اس طرح کا کیوں ہوتا ہے, وائی ہی از ڈوئنگ دس پرٹیکولر تھنگ بچے کے ساتھ, میری تو سمجھ سے باہر ہے. What's going on there? Again, so it's a very complex sort of a thing. اب pedophilia کی بات کی جائے, it's mostly like it's a disorder in which people think you know they're attracted to kids, اور ان کی بھی لمٹ ہوتی ہے, مطلب کہ جو prepubescent teenagers نہیں ہوتے, meaning like 12 سے نیچے والے بچوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے, وہ pedophilia میں آتا ہے, اور اس سے اوپر والوں کو کہتے ہیں hebophiles کہتے ہیں. تو اس کا بھی کرائٹیریا ہوتا ہے, اس کو بھی ہم سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں, پیرافیلیا کے ڈسآرڈرز میں یہ آتا ہے. لیکن اس کا بات یہ کہ کچھ پیروفائلز جو ہوتے ہیں جنہوں نے ایکٹیولی مولیسٹ کیا ہوتا ہے بچوں کو, کچھ ہوتے ہیں جن کو ابھی یہ صرف خیالات آ رہے ہیں تو وہ ٹریٹمنٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر. لیکن پھر بھی پاکستان میں تو خیر ابھی آئی ڈونٹ نو کہ از دیر سم ون ہو از ڈیلنگ ود دیز پیپل ایٹ دا مومنٹ اور ناٹ, بٹ باہر کا یہی سچویشن ہے کہ دے یوزلی گیٹ لائک سورٹ آف اے ٹریننگ پروگرام, اور ان کو مطلب اس چیز سے ڈیل کروایا جاتا ہے, دے ٹریٹ دیم. لیکن موسٹ آف دا ٹائمز اٹس ناٹ دیئر بیکاز ناٹ ایوری ون وانٹس ٹو سیک ہیلپ فار سم تھنگ لائک دس. اور یہ دونوں کوئی ہارمونل کوئی وہ ہیں, کچھ ہارمونز میں کچھ بگاڑ آیا ہوتا ہے, دیٹ از وائی دے آر لائک دیٹ. There can be genetic factors for pedophilia, لیکن the thing is کہ ان کا برین تھوڑا بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے as compared to a normal person's brain. So یہ انہوں نے مٹیریل انہوں نے کافی لوگوں نے ریسرچ کیا, but then again these are like people from like different other countries. پاکستان کے جو pedophiles اور molesters اور جو predators ہیں ان کے اوپر اتنی ریسرچ ابھی نہیں ہوئی. I wish they would find something different for people from our ethnicity. لیکن ابھی تک اتنا کوئی بات نہیں ہوئی. خیر, آپ بھی کہنا چاہ رہے کہ وائی ڈو دے ڈو دیٹ؟ اٹس موسٹلی بیکاز دے فیل لائک دے آر ان پاور and they feel like this individual. No, but my question is being attracted to a kid and do something. That's how they're wired actually. It's how they're wired usually. And sexual abuse کے cases میں پہلے ہم نے جو بات کی تھی کہ usually it's the case کہ sexually abuse اگر وہ ہوئے میں تو وہ آگے جا کے sexual abuse کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن that's not the case for everyone because a lot of people have been sexually abused and they do not turn out to be someone like that. But then again, agar wo waqi hi pedophile and it's a serial thing that's happening consistently, then they have another factor which is a mental disorder as in pedophilia. But again, اس طرح کے لوگوں کے لیے ہم لوگوں نے like you know we have laws, we have consequences, we have jail time. باہر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو ریہیبلیٹیشن کرتے ہیں آفٹر دے کمپلیٹ دیئر جیل ٹائم اینڈ دے گیٹ ریہیبلیٹیڈ, بٹ ان کے لیے ان کو سیکس افینڈرس کے ڈومین میں ان کا نام رجسٹر کیا جاتا ہے. سو دے کین ورک ان دا سوسائٹی بٹ دے ہیو ٹو لائک نوٹیفائی دی اتھارٹیز دیٹ دے آر اے سیکشول لائک سیکس افینڈر. تو یہاں پہ تو ایسا کچھ نہیں ہے. I mean there are so many predators and pedophiles just walking around in our country and but no one would want to you know acknowledge that because we don't have anything like that in Pakistan. اور کوئی اس پہ بات بھی نہیں کرے گا because we already have an issue with child marriages here, but then it's another debate. So again یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کے بارے میں پڑھایا جائے, ان کے بارے میں جو ہے اویئرنیس دی جائے. بٹ ہمارا ملک جو ہے وہ بہت زیادہ I think it's a bit more of a conflicted state, so we don't know what we need to go for, how to like address these issues appropriately, because کافی چیزیں جو ہے controversial ہو جاتی ہیں. But as a psychologist, I do my part. I do spread awareness. I do teach people how to identify someone who is a sexual predator, and I do like teach my clients how to identify these red flags. اور میں بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کی چیزوں پہ کام کرنے کے میں نے کیا ہوا ہے. But I want to develop something else, like a little booklet that actually suggests like if someone is trying to hurt you, اس طرح کی کوئی چیزیں تھوڑی بہت ہونی چاہیے بچوں کے لیے, like interactive like books ہونی چاہیے, یا application ہونی چاہیے, game ہونی چاہیے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ how to like deal with that. But again these are just things جو کہ ہم سوچ سکتے ہیں, but actively it's a very limited thing that's happening in Pakistan. Not everyone is like participating in it. Coming to a little bit of a relationship thing, you mentioned کہ normally
ایک سیشن یا ایک کنسلٹیشن ہونی چاہیے ایکسپرٹس کے ساتھ وین یو شوڈ ہیو بیبیز رائٹ. بٹ وٹ وڈ یو سے کہ سب سے پہلے اف یو آر اے سنگل پرسن رائٹ اینڈ یو وانٹ اے پارٹنر اپ ود اندر پرسن رائٹ, شادی کا آپ بڑے خواہش مند ہیں, دیر شوڈ بی سم کرائٹیریاز فار دیٹ ایز ویل لائک. بالکل ایبسلیوٹلی دیر شوڈ بی. اگین سب سے پہلے تو میں ان سے کہوں گی کہ پلیز ٹاک اباؤٹ فائنانسز, یور انڈرسٹینڈنگ آف اکنامکس بوتھ آف دم, ٹھیک ہے, دونوں کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹنگ اسٹائلس پلیز, اگر بچوں کے لیے اگر آپ نے بات کرنی ہے. اینڈ دین انٹرسٹ, لوگ انٹرسٹ پہ بات کیا کرتے ہیں, کافی کون سی پسند ہے, کھانا کون سا پسند ہے, گیم کون سی پسند ہے, اسپورٹس کون سی پسند ہے, اچھا ایکٹر کون سا پسند ہے, سیلیبریٹی, اور یہ. These are not the only things you need to talk about. You need to talk about different things. Like for example, آپ کے بارے میں جینڈر اسٹیریوٹائپس کے کیا خیالات ہیں, ٹھیک ہے, رسپانسبلٹی کیسے ایکولی ڈیوائڈ کرنی ہے, what kind of a mindset do you have? Do you have a traditionalistic mindset or do you have some sort of a liberal mindset? یہ چیزیں, are you religious, are you not religious, or are you somewhere in between, یہ چیزیں ہونی چاہیے. کیونکہ at times we don't have these discussions. اور ہمارا جو ارینج میرج والا سسٹم ہے اس میں بس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا اچھی فیملی سے ہے, لڑکی اچھی فیملی سے ہے, دونوں کا تھوڑی دیر کے لیے لمیٹڈ ٹائم کے لیے مائنڈ سیٹ چل گیا, ہنسی مذاق ہو گیا, پرفیکٹ, لیٹس گیٹ them married. At least know that person for at least like a year or so. Like ملو ان سے, بات کرنے کی کوشش کرو, آرگیومنٹس میں دیکھ کے چلو تھوڑی سی. اگر آپ لوگوں کی اگر کانفلکٹ آتا ہے کیسے ریزالو کرو گے, کیونکہ لوگوں کو کانفلکٹ ریزالو کرنے نہیں آتا. A lot of the times کچھ لوگ شٹ ڈاؤن کر جاتے ہیں, they completely freeze, that's their response according to trauma. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ aggression fight response میں چلے جاتے ہیں کہ وہ ڈیفینسو ہو جائیں ایک دم سے. بٹ آئی وانٹ ٹو نو کہ ایز اے کپل آپ لوگ اپنی لائف ڈیسیجن چوز کر رہے ہو, بٹ ڈو یو فیل لائک کہ اس طرح کی جو کانفلکٹ ہوگا آپ دونوں کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ ایک دوسرے کو آپ سپورٹ کر سکتے ہو. سو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے انسان کو. اینڈ یس آئی فیل لائک کہ سیکشل ابیوز ہسٹری, اف یو فیل لائک دیٹ دا پرسن از انڈرسٹینڈنگ انف, do talk about these things with them, especially your mental health concerns. If you already have a diagnosed like disorder, it's a very private thing, but if you feel like this person should know kyunki aapka life partner banne wala hai ya banne wali hai, so please do have this discussion ki what are their stances on mental health in general. کیا وہ اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں, کیا اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں ساری جو ہے یہ دماغ کی ہیں, like you know it's a facade and it's nothing else, it's an illusion. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. بٹ وی ڈونٹ ایز اے سوسائٹی, ہم لوگ اس چیز میں نہیں دیکھتے. ہم کہتے ہیں اچھا کتنے بچے کرنے ہیں, تمہارا خاندان کیا کرتا تھا, میرا خاندان یہ ہے, وہ یہ ہوتا ہے. سو فائنینشلی ابھی آپ کہاں پہ ہو, مجھے اتنا چاہیے, میں یہ اتنا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں, اچھا مجھے علیحدہ گھر چاہیے یا میں نے علیحدہ گھر نہیں لینا, تم نے جوائنٹ فیملی کے ساتھ رہنا. تو وی ایکچولی ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس وچ از فائن, بٹ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں جو آپ کو کرنی چاہیے, لائک اے لسٹڈ, اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو لائک یو نو ہیونگ اے سملر مائنڈ سیٹ. سملر کا مطلب یہ کہ بالکل میچ نہ بالکل کرے, اتنا کرے کہ دونوں کو پتہ ہو کہ کہاں پہ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ دوسرے بندے کا مطلب کیا ہے, ناٹ لائک ٹریٹنگ دی ادر پرسن ایز این انیمی, یو نو. سو دیٹس واٹ آئی ایکچولی. سو نارملی سب سے پہلے تو جو ارینج میرج کے کیس میں یہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے, unless the parents are well aware and well versed. Now in that case yes they may give you the permission, اگر آپ سیم یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو یا اگر نہیں بھی پڑھ رہے ہو, that they may allow you to hang out with each other اور چائے پئیں, گپ شپ لگائیں, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. But other than that, how it seems to me like in arranged marriage thing like completely impossible in right now in the current situations. مطلب کہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں ان کے لیے تو یہ میرے خیال میں ان کا ذہن ایکسیپٹ بڑی مشکل سے کرے گا. یا سو دیٹس دا تھنگ رائٹ. اگر پیرنٹس آپ کے نہیں مان رہے, دیکھیں اگین اس میں آپ کی پریولیج اور آپ کی لک کی بات آ رہی ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس جو ہیں آپ کی بات مان رہے ہیں اتنی بھی کہ وہ آپ کی بات سننا چاہ رہے ہیں. I've seen a lot of cases in which like arranged marriage کا زبردستی ان کو کروائی جا رہی ہے, لڑکی کو اسپیشلی. تو پیرنٹس جو ہیں وہ نہیں مان رہے, لیکن لڑکی کو اتنے وہ اپنی باؤنڈریز کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر پیرنٹس زبردستی کروا رہے ہیں وہ شادی پھر نہیں مان رہی, کہ وہ کہہ رہی جب تک آپ میری نہیں ڈیمانڈ سنیں گے تو میں تب تک آپ کی بھی ڈیمانڈ نہیں مانوں گی. تو تھوڑا سا انسان کو نا اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی باؤنڈریز بنانی چاہیے, اینڈ اٹس ناٹ اونلی ود پیرنٹس, ود ایوری ون. تھوڑا سا اپنے لیے آپ کو اسٹینڈ اپ کرنا چاہیے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہو. اب جہاں پہ انفارچونیٹ سچویشنز, آئی وونٹ بلیم اینی ون فار اٹ, آبویسلی ہر کسی کا ڈفرنٹ سینیریو ہوتا ہے. بٹ دیر واز دس ون کلائنٹ اینڈ اس نے بھی یہی کرنے کی کوشش کی تھی, اینڈ اٹ ایکچولی ورکڈ ان سم وے دیٹ دا مدر واز لائک اوکے لیٹس
लेट्स थिंक अबाउट इट, चलो देखते हैं कैसे करते हैं, तुम करके दिखाओ, अगर कोई रिजल्ट मुझे लगा कि इससे वाकई कोई फ़र्क पड़ा है देन आई विल गो फॉरवर्ड विद इट. सो मे बी लाइक ट्राई टू हैव दिस कॉन्वर्जेशन विद योर पेरेंट्स कि अगर उनको कोई एक्सपर्टीज़ चाहिए किसी की तो साइकोलॉजिस्ट से बात करवा दो. आई यूजुअली डू गिव दैट ऑप्शन टू माई क्लाइंट्स कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं किसी चीज़ पे बात मान रहे एंड इफ़ यू फील लाइक आई कैन हैव दिस डिस्कशन विद योर पेरेंट्स और वो आपका रिस्पॉन्स उनका अच्छा होगा तो उनको बेशक आप सेशन में ले आओ एंड वी कैन गाइड इट प्रॉपरली. बट येस अगेन देयर आर लिमिटेशंस विद एवरीथिंग. आप कम्प्लीटली एक सोल्यूशन हर सिचुएशन पे अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर पेरेंट्स सुन रहे होंगे जो हमें देख रहा होगा, होपफुली दे कैन अंडरस्टैंड कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट. और फिर वो मैरिज वगैरह जो आगे नहीं वर्कआउट करती, वो वन ऑफ द मेन रीजंस इज़ दैट कि वो कंपैटिबिलिटी जो है वो बिल्कुल एक दूसरे की नहीं होती. सो अगर आप नहीं चाहते आपके बच्चों की जो ज़िंदगी है वो आगे हज़ाब में तब्दील हो, तो यू शुड लाइक लेट देम टॉक एट लीस्ट लाइक मोर देन वंस एंड लेट देम हैव द प्राइवेसी. ये कभी वही होता है ना कि पेरेंट्स भी बैठे होते हैं, सब बैठे होते हैं, सो यू डोंट गेट द प्राइवेसी, बट एटलीस्ट गिव देम द प्राइवेसी. ट्रस्ट देम दिस मच कि वो अब एडल्ट्स हो गए हैं, तो let them have the discussion. I've had friends have these sort of situations which arranged marriage वाला situation आती थी, तो parents उनको कह देते थे जाओ रेस्टोरेंट में मिल लो, ये that's fine with us. उसमें भी यही होता है कि they were trying to have a conversation, कहीं ना कहीं दूसरे पर्सन की साइड से ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आता था कि दूसरा बंदा कहता था कि no this person is not for me. So कहीं ना कहीं आपको फ्लैग्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, रेड फ्लैग्स. But if you don't know how to identify them, again the same thing. You would never know कि ये बंदा मेरे लिए ठीक है या नहीं है. तो ये चीज़ है. Any ideal age for getting married? Sorry, what? Any ideal age that you have seen in your career work best is the right time to get married, or like again it's a variable thing in your experience? So again हम कहते हैं ना 18 साल की उम्र में लीगल हो जाता है इंसान. But the thing is कि I feel like 18 to 25, well I don't like it's an age in which you are experiencing a lot of like within your life, like आप पढ़ भी रहे हो, आप यूनिवर्सिटी भी जा रहे हो, तो काफ़ी experiences आपके आते हैं, तो let yourself like explore these experiences before you make a decision to settle down. उसके अलावा research wise 18 years old to 25 year old आपकी ना brain development अभी भी हो रही होती है. आपका जो decision making skills का जो sector in your brain, it actually is developing. So how about you let that develop fully before you actually make a critical decision of your life to just settle down with one person. उसके साथ साथ पहले आप ये तो decide कर लो कि are you that person जिसको शादी की ज़रूरत है? Because a lot of the times people just get married for the pressure and they don't want to get married at all. They don't even care to settle down and have a family. They're like one of those people who like मैं single रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, and that's okay. सब हर किसी की अपनी choice होती है, लेकिन ये तो पहले decide करो कि डू यू एक्चुअली वांट टू गेट मैरिड या मामा बाबा की वजह से शादी कर रहे हो. तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा है कि आई फील लाइक कि लोगों को सोचनी चाहिए बिफोर एक्चुअली हॉपिंग इन टू द ट्रेंड. एंड देन यूजुअली ये है कि औरतों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि औलाद का के बच्चे नहीं हो सकेंगे एक सर्टेन एज के बाद. साइंटिफिकली रिसर्च ने ये प्रूव किया हुआ है कि आफ्टर द 35 years of age women still can have babies. It's not an issue. It's a very old research जो हर कोई एक दूसरे के मुंह पे बस वो फेंकता रहता था कि हाँ 30 के बाद तो औरत जो है ना वो बिल्कुल ही लाइक फारिग हो जाती है. She cannot have children. Yes, she can. There's no issue with it. अभी भी रिसर्च आपकी ऑनलाइन होगी, लोग पढ़ सकते हैं इस चीज़ को. अगेन शादी औलाद completely different aspects, पर हम लोगों ने उसको जोड़ दिया. So we need to decide कि मैरिज चाहिए या औलाद चाहिए, ये पहले एक दफ़ा सोच लो. Most of the times people want to get married is because of the glamour, the whole like you know दोस्तों की शादी हो रही, दिल कर रहा है हमारा भी शादी कर लो, जाके वो फोटो शूट्स हो जाएंगे, you know all that glamour वाला thing. But it's only a joke for a lot of people. But कुछ लोग वाकई सीरियस समझते हैं इस चीज़ को. वो समझते हैं कि I feel like I'm alone. मेरी दोस्त की शादी हो गई है, मेरा दोस्त की औलाद हो रही है, why am I the lonely person? Then you need to ask yourself, again, are you doing it for your own self? Are you doing it because your friend got married and your other friend got a child? So ये चीज़ें सोचनी पड़ती हैं. बट अगर आपको लेफ्ट राइट से ये इंडिकेशंस ना मिल रही हो कि दोस्त की शादी हो गई है, तो हाउ वुड यू डिसाइड वेदर यू वांट टू गेट मैरिड और नॉट? लाइक well it depends on someone that actually you feel like an understanding with and you feel like this is the person I want to spend the rest of my life with. जितनी भी मेरी लिखी हुई है ज़िंदगी मैंने उसके साथ गुजारनी है and I'm ready for it.
That's a decision you both have to mutually agree upon. اور وہی والی بات آتی compatibility کی. جب آپ کو یہ پرسن compatible مل گیا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ دونوں کی دوستی اتنی ہو گئی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو آپ برداشت کر سکتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے, then it's fine to get married. It's not a bad thing. But again, اگر وہ compatibility بھی نہیں ہے but you still want that person in your life, اور آپ کو یہ ہے کہ شادی کے ساتھ ہی پرسن جو ہے نا چینج ہو جائے گا. جس طرح ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم کسی انسان کو شادی چینج از دیئر, بٹ سم ٹائمز جو ہوتی ہیں ہماری کور ویلیوز دے ریمین دا سیم. دے ڈونٹ چینج فار اینی ون بٹ آور سیلوز. ہم خود کور ویلیوز کو چینج کر سکتے ہیں اپنے لیے, لیکن جتنا بھی کوئی فورس کر لے گا نا وہ نہیں چینج کرے گا. فار ایگزامپل, اگر لائک اے وومن وانٹس اے ہسبینڈ ٹو ٹیک ہر آؤٹ on a shopping spree all the time. Financial stability bhi hai, sab kuch hai, but the guy is more of a person who wants to stay indoors, doesn't want to go out that much, but the girl is like no please just do it for me. Thodi der tak to wo karta rahega, but then he'll be like I'm miserable, could you like give me some time to like unwind and relax, how about you spend time with me back home. But the girl will be like chalo ek dafa kar leti hu, aage jaake phir main isko keh dungi. But the guy says the same thing again, can we just relax, I don't feel like going. یہاں پہ آپ باؤنڈریز بریچ کر رہے ہو. اس کو آپ نے ڈیسائڈ کرنا ہے کہ آپ کسی کی باؤنڈریز کتنی بریچ کر سکتے ہو. مطلب آر یو شیور یو وانٹ ٹو بی ود سم ون جس کی آپ کو بار بار باؤنڈری بریچ کرنی پڑے, اس کو انکمفرٹیبل فیل کروانا پڑے, یا آپ انڈرسٹینڈ کرو گے کہ اوکے دس پرسن از ناٹ سوشل, دے لائک ٹو اسٹے ایٹ ہوم, اور میں شاپنگ علیحدہ بھی کر لوں گی تو کوئی ایشو نہیں ہے. بٹ دیز آر دا تھنگس وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ. اینڈ پرسنالٹیز آر ویری کمپلیکس. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم ایکسٹروورٹڈ ہیں, انٹروورٹڈ ہے. دیز آر ویری لائک سمپل ویز آف ڈسکرائبنگ اے ہیومن پرسنالٹی. یو کین بی بوتھ بٹ ڈفرنٹ سچویشنس. ٹھیک ہے, کبھی کبھار میں پیرنٹس کے ساتھ آپ ہوتے ہو, یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ لائک پرسنل اسٹف ود یور پیرنٹس. آپ تھوڑے وہ سوشلی لائک جو ہوتے ہیں انکلوزڈ ہوتے ہیں, لائک یو جسٹ لائک اوکے لیٹس جسٹ لائک ماں باپ کے پاس بیٹھے ہوئے بس انہیں کی بات کرتے ہیں, اپنی کو بات بولیں گے تو ماں باپ افینڈ ہو جائیں گے, اتنا اوپن نہیں ہوتا. بٹ ود فرینڈس دیٹ پرسن از کمپلیٹلی دی اپوزٹ. اور ماں باپ کہتے ہیں تم تو دوستوں کے ساتھ بالکل ہی کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہو. اینڈ وائی از دیٹ؟ بیکاز وی ہیو اے ڈفرنٹ پرسنالٹی فار ایوری ون, اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ دی ادر پرسن نیڈس ٹو ریئلائز. آر یو ریڈی ٹو ایکسیپٹ دیٹ پارٹ آف دیٹ پرسن؟ اینڈ موسٹ آف دا ٹائمس پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. اینڈ ریلیشن شپ ایشوز میرے پاس جتنے بھی آتے ہیں, دے آل ہیو دس ون تھنگ ان کامن کہ ٹائم نہیں ملتا. اب ڈیفائن دا ٹائم نہیں ملتا. اب ٹائم کا یہ ہے کہ یوزلی دا گائی از ورکنگ اے لاٹ and the girl is working as well, but she makes time out for the husband. Husband time نہیں نکال رہا. Husband کی core values کیا ہیں؟ work, financial independence, work and family کو بس پیسہ دینا, that's it. بیوی کیا core values لے کر آ رہی ہے؟ work, family and spending the time with my husband on an intimacy level. core values different ہے. اب وہ therapy اگر لے لیں as a relationship والی therapy لے لیں, کام کر سکتا ہے, بٹ اس میں بھی ڈپینڈ کرتا ہے کتنی محنت وہ دونوں پٹ ان کر رہے ہیں ود ان دیٹ تھراپی. بیکاز اٹس ناٹ اے گارنٹی کہ دونوں کو باتیں ایک دوسرے کی سمجھ آ جائیں گی. اٹس اسٹل لائک اے رسک, بٹ آر یو بوتھ ولنگ ٹو ٹیک دیٹ رسک فار ایچ ادر. امپورٹنس آف دیٹ پرسن. سو اگین وہ شادی کا فیکٹر تب ہی آتا ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس بندے کو اپنی امپورٹنس دینی ہے اور اس نے بھی مجھے اپنی امپورٹنس دینی ہے. سو دا بیک اینڈ فورتھ پروسیس. ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پہیا نہیں چلتا جائے گا, دونوں کو ساتھ رہنا ہے ایک سائیکل پہ. بٹ یا موسٹ آف دا ٹائمس پیپل ڈونٹ ایکچولی تھنک اباؤٹ دیز تھنگس اینڈ دے جسٹ وانٹ ٹو گیٹ میریڈ because of the hormones telling them to get married. اچھا, ایک بڑا وہ ہے جو ہوا سو ہوا. Right now you're 35 year old or you're 40 years old. جو آپ کے ساتھ زندگی میں ہونا تھا, بچپن میں ہونا تھا, جوانی میں ہونا تھا, یا جس ایج میں ہونا تھا, شادی کے بعد ہونا تھا, شادی سے پہلے ہونا تھا, بچے پیدا ہونے کے بعد ہونا تھا, اس سے پہلے ہونا تھا, وہ آپ کے ساتھ ہوا, right? But is there any way to reverse it, like completely? That trauma, right. Uski recovery. Yeah, absolutely. You're right on point. You can actually reverse the effects of what trauma actually caused you, but that is when you decide you want to seek help. کیونکہ کوئی زبردستی آپ کو ہیلپ نہیں کر سکتا جب تک آپ خود نہیں ڈیسائڈ کرو گے you need help. یہ ایک فیکٹر آپ کا بیچ میں آتا ہے. Trauma actually rewires your brain. ٹھیک ہے, it actually damages
it gives you like a whole like a negative perspective within like life, because आपका जो है वो एक चोट लगी होती है and you want the healing, right? So the healing happens when you get therapy for it, when you get the whole help from a professional who is trained to help you with this whole situation, and it actually like heals the brain that is damaged. So आप दोबारा से न्यूरोप्लास्टिसिटी उसे कहते हैं, जब दोबारा से आप उसको जो हो आप रीवायर कर रहे होते हो अपनी ब्रेन को. So that only depends when you want to get the help you need. कोई force नहीं कर सकता आपको help करने के लिए. जिस दिन आप decide करोगे you want to let go of your traumas and actually work on yourself, you will definitely find peace and you will definitely like see a change within yourself. Recovery is a very seems like कि 35 साल जो जिस तगो-दो में या जिस दुश्वारी में या जिस ट्रॉमा में आप गुजरे हो, उसको रिकवरी में भी तो इतना ही टाइम चाहिए होगा, राइट? बिल्कुल टाइम लगेगा. And this is an unrealistic expectation a lot of like people when they go into therapy have. They think कि 1-2 सेशंस के बाद ना बंदा परफेक्ट होके निकल आएगा. There's no such thing as perfection. First of all, आप इम्प्रूव करते हो, बट टाइम के साथ साथ टाइम लेता है इस चीज़ का, क्योंकि years of trauma आपने गुजारा है, तो वो एक रात में तो नहीं ख़त्म होगा. उसके साथ एक्सटेंसिव सेल्फ वर्क भी होता है. थेरेपिस्ट तो आपके साथ काम कर रहा है, बट आप कितनी एफर्ट दे रहे हो, क्योंकि इट्स मोस्टली योर जर्नी. ये हमारी जर्नी नहीं एज अ थेरेपिस्ट. हमारी जर्नी है कि हम आपको गाइड कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं. आपकी जर्नी है कि आप उस पर कितना काम पुट इन कर रहे हो. हाउ मच हेल्प आर यू गेटिंग द मेडिकेशन दैट वाज प्रिस्क्राइब्ड टू यू, आर यू वर्किंग ऑन योरसेल्फ, आर यू क्रिएटिंग बाउंड्रीज. बट कोई बात नहीं अगर आप बीच में रिलैप्स भी कर जाते हो, अपनी ओल्ड वेज पे चले जाते हो, कोई मसला नहीं है. लेकिन आपका सारा वो जो पिछली मेहनत है वो ज़ाया नहीं होती. आप दोबारा से उधर से परस्यू कर लेते हो, एंड देन यू वर्क ऑन इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. तो so many people have been in years of therapy and they actually let others know कि इससे इतना बेनिफिट हमें हुआ है कि आज हमने अपनी ज़िंदगी में ना जो सुकून हमने खो दिया था वो हमें मिल गया. एंड समटाइम्स दोबारा वो ख्यालात आते हैं जहन में, आपको वो यादें दोबारा आती हैं, आप ट्रिगर दोबारा होते हो, बट लेकिन हमें पता होता है कि हमने इसको हैंडल कैसे करना है. तो वो years ऑफ थेरेपी ना आपको ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स कर देती है आपकी ब्रेन के अंदर, कि अब आपको पता है कि आपने अपने साथ किस तरह गाइडेंस लेनी है. पर उसके साथ साथ सिर्फ थेरेपी नहीं, इमोशनल सपोर्ट इज़ सो मच इम्पोर्टेंट, जो कि आपको घर वाले दे सकते हैं, आपका हस्बैंड वाइफ दे सकते हैं, आपकी बीवी आपके बच्चे दे सकते हैं, आपके फ्रेंड्स दे सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है थेरेपी के अंदर, क्योंकि एनवायरनमेंट अगर आपका जो टॉक्सिक है ना, अनहेल्दी एनवायरनमेंट है, बंदा जो है वो कभी भी रिकवरी के आगे नहीं जा सकता, वो बेचारा रिलैप्स करता रहेगा बार बार. तो गुड एनवायरनमेंट इज़ वेरी लाइक इम्पोर्टेंट, लाइक अ हेल्दी एनवायरनमेंट. सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. इसलिए मैं जब अपने क्लाइंट्स के साथ काम भी कर रही होती हूँ, यूजली लाइक दे आर लाइक हमारे पेरेंट्स जो हैं उनको थेरेपी की सख्त ज़रूरत है. तो मैं इतना ही गाइड करती हूँ कि अभी के लिए अभी आप अपने आप को पहले फोकस करो, ताकि आप इतना मेंटली लाइक केपेबल हो कि आपको पता हो कि पेरेंट्स के साथ हमने डील कैसे करना है इफ दे ट्राइंग टू लाइक हर्ट यू अगेन. ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स हमारे इस उम्र में आ जाते हैं कि एट टाइम्स दे आर नॉट एबल टू लाइक गो फॉर थेरेपी एंड दे डोंट वांट टू बी हेल्प्ड विद. बट लेकिन जिनके लकी होते हैं पेरेंट्स, वो को पता होता है दे हैव टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, सो दे डू गेट द हेल्प दैट दे नीड. एंड अवेयरनेस इज़ अ वेरी मेजर फैक्टर इन दिस. क्या जितनी अवेयरनेस हम माँ बाप को देना शुरू कर दें उनको अपने बच्चों के साथ कैसी ट्रीटमेंट देनी है, फील लाइक देयर कैन बी अ चेंज. बट हर चेंज का लिए 10-15 साल 20 साल तो लगेंगे, स्पेशली इन पाकिस्तान, क्योंकि हम तो बिल्कुल अभी इन्फेंसी मेंटल हेल्थ की स्टेज पे बैठे हुए हैं. और what it feels like at whatever age you are, right, when you go for this trauma recovery thing to a psychologist, right, और अगर आपको किसी psychologist की कुछ sessions के बाद समझ नहीं आ रही है, आप switch कर लेते हो, फिर दूसरा resonate नहीं हो रहा, तीसरा you play with it. Is there any way like to fact check कि यार कौन सा psychologist जो है like it's worth going to, like because most of the psychologists जो हैं, मैं पाकिस्तान की बात करूँगा because I don't know abroad that much, कि they have this public profile, या they have this testimonials, या they have this recordings of whatever they are teaching and preaching in the form of their social media. So how would you like trust them? Like सही है, in order to get their session you have to pay them money, right? ये नहीं है कि कोई trial session होगा जिसमें आप अंदाज़ा लगाओगे whether this counselor is gonna work for me or not.
like before, like if somebody were to go to a particular specialist, right, psychologist, like some of the criteria that the awam should be aware کہ یار ہاں یہ qualities دیکھنی چاہیے. At least there should be like a 5 to 10 minute consultation session as well before you pay them. یہ کوئی اس طرح تو نہیں ہوتا کہ بس آپ گئے اور آپ نے پے کرنا ہے and then you will be able to talk to them. 5-10 minute session ہوتے ہیں اس طرح کے. So فرسٹ آف آل دا تھنگ از کہ پاکستانی اگر ہم کرائٹیریا کی بات کریں تو کنسلٹیشنس ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. تو فرسٹ سیشن فار می میری کنسلٹیشن ہی ہے. آئی ڈونٹ گیو اٹ فار فری, بٹ میں ان کو پورا ٹائم دیتی ہوں اراؤنڈ 40 to 45 minutes ٹو لیٹ می نو کہ وہ کیا چاہتے ہیں, کیا گولز ہیں, کیا ہسٹری ہے, اینڈ اف I am a good fit for them. So because I am a solo practitioner, I cannot afford a free like give out, right? So I'm doing my own thing. But if I were to be like working for a hospital or clinic, تو وہاں کی پالیسی میں تھوڑا بہت اگر وہ 10 منٹ اگر دینا چاہیں تو that can be like a possibility. But اس میں بھی میں یہی آپ کو کہوں گی پلیز پہلے یہ دیکھیں کہ ان کے credentials کیا ہیں, ایز ان کا ماسٹرز انہوں نے لازمی کیا ہونا چاہیے, ماسٹرز لازمی کرنا ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ کلینکل ایکسپیرینس ان کا کتنا ہے, اور جو آپ کو ایشو ہے اس میں انہوں نے اسپیشلائز کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا, میننگ کہ ان کے پاس ایکسپیرینس ہے اس چیز میں کام کیا ہوا انہوں نے. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹیمونیلز آپ بات کر رہے تھے, ٹیسٹیمنی ان کی جو ہے کتنی لمبی لکھی ہوئی ہے, کیونکہ اینی ون ود اے مینٹل ہیلتھ کنسرن ڈو ناٹ رائٹ سم تھنگ دیٹ لانگ. سو پلیز فیک ٹیسٹیمونیلز بھی لوگوں نے بہت لگائے ہوئے ہوتے ہیں. بس یہ دیکھ لیا کریں کہ انہوں نے اپنی ایکسپیرینس باہر سے بھی کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا, کیونکہ میں اپنے کلائنٹس کو پرسنلی, پیپل کین ڈس ایگری, آئی جسٹ ریکمینڈ کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے ماسٹرز اپنا باہر سے کیا ہوا, کیونکہ اس کا یہ فائدہ ہے کیونکہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز آر ویری ہائی وین اٹ کمس ٹو لائک مینٹل ہیلتھ. سو ادھر کی جو رولس اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ ایتھکس ہم یہاں پاکستان میں بھی لے کر آتے ہیں, اینڈ وی ایکچولی وانٹ ٹو لائک گو اینڈ لرن اباؤٹ ڈفرنٹ تھنگس, ڈفرنٹ ایشوز, وہاں پہ کیا کیا ٹرینڈس چل رہے ہیں وہ بھی ہم یہاں پہ لے کر آنا چاہتے ہیں. سو وی ایکٹیولی وانٹ ٹو لائک ڈیولپ آور سیلوز. یہاں کے سائیکالوجسٹ کا تھوڑا سا ایشو یہ آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے اوپینینس تھوڑا بیچ میں تھراپی میں لے آتے ہیں. سو اف یو ڈونٹ وانٹ سم ون ہو از ویری ججمنٹل, پلیز سی کہ ان کی جو ہے اپروچ لائک وہ اپنی ایڈوکیسی کیسے کرتے ہیں, دا وے دے ٹاک ٹو دی آڈینس اینڈ اسٹف. تو تھوڑا یہ چیزیں دیکھ لیں, بٹ اگین دیز آر ناٹ لائک ہارڈ اینڈ فاسٹ رولس. جب تک آپ ان کے ساتھ سیشن نہیں لیں گے نا آپ کو نہیں پتہ چلے گا. What would you say to a psychologist? Because میرا ایک دوست بتا رہا تھا and once he went to a psychologist اور اس کا یہ کچھ مسئلہ تھا سائیکولوجیکلی, تو the psychologist said کہ یار تم ویسے ہی پاگل ہو, نماز پڑھنا شروع کر دو, سب کچھ صحیح ہو جائے گا. I was waiting you were going to say that. Yes, no, this is reality. This is not just the thing I have searched on the internet or many videos. This is a real thing. Like میرے ایک بڑے قریبی دوست کے ساتھ یہ ہوا and he is well versed, he is well read. So اس نے جا کر وہ ہاسپٹل کا نام بھی میں نہیں لوں گا, he went to the administration of that hospital اور شکایت کر دی یار اینڈ آئی نیڈ ہیلپ, اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھ لو. نماز تو میں آلریڈی پڑھ رہا ہوں. تو پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں پھر تمہیں یہ ایشو کیا ہے. تو آئی واز لائک کریزی یار, لائک سائیکالوجسٹ لیول کا بندہ اگر اس طرح کی بات کر رہا ہے. ڈو یو فیل لائک کہ religion in any way or shape or form helps you getting better mental things? Like so, you are suggestive of like following like any of the religion you are following. If you're a Christian, follow your Christianity. Agar aap Musliman ho to Musliman, Hindu ho to Hindu. What's your take on that? Like psychologically you have to bring this religious thing in the middle ya nahi, you have to follow the standards that has been made internationally and you have to adhere to these policy and standards. I mean, first of all, I'm really sorry about your friend. I just apologize to anyone who has been manipulated and taken advantage of by a professional who was supposed to help you. I apologize sincerely because that is my profession and I take responsibility for it. The unfortunate part is ہمارے معاشرے میں نا لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اپنے ویلیوز, اپنی جو آپ کی جو ہے وہ ریلیجیس ویلیوز ہیں وہ آپ کی اپنی ہیں. ان کو آپ اپنے کلائنٹس کے ساتھ لے کر آئیں گے نا, کانفلکٹ پیدا ہوگا. اگر تو آپ کا کلائنٹ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے ریلیجیس تھیراپی کی ضرورت ہے, دین گو فار اٹ, ٹھیک ہے, اگر ان کی بینیفیشل ان کی اسٹیٹ آف مائنڈ کے لیے. لیکن اگر کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ دے آر ناٹ ریلیجیس اور دے آر ناٹ آسکنگ فار ریلیجیس تھیراپی, پھر آپ نے ان کو یہ بات اگر بولی ہے تو دیٹ از ابیوز, دیٹ از انیتھیکل. اینڈ باہر تو آپ کو سیدھا جیل میں کر سکتے ہیں, آپ کمپلین کریں, دے کین پٹ یو ان جیل فار دیٹ. یہاں پہ ریگولیشنس نہیں ہیں,
एंड मैं यही recommend करूँगी कि again प्लीज़ गो फॉर समवन जो कि अपने बिलीफ्स ना लेकर आए, जिन्होंने इस तरह अपनी जो है वो ख़ुद की जो वैल्यूज़ हैं वो आपके ऊपर ना इम्पोज करें. वो रेड फ्लैग होगा आपके लिए. मैं पर्सनली आई डोंट गो फॉर रिलीजियस लाइक थेरेपी फॉर माई क्लाइंट्स बिकॉज मेरे आउट ऑफ लाइक डिफरेंट रिलीजन्स के लोग आते हैं. आई कैन नॉट लाइक डू दैट फॉर एवरीवन, राइट? So and also my clients don't ask for it, so and I'm also not an ulama, तो मैं कभी भी अपने आप को उस पोजीशन में नहीं लेकर आऊँगी कि मैं इस्लामिक काउंसलिंग करना शुरू कर दूँ. If you want someone like that, there are plenty of people out there. बड़ी आपकी इस्लामिक वो वेबसाइट्स हैं, जाके उनसे बात कर लें. बट अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास आ रहे हैं और उनके पास रिलीजियस साइकोलॉजी का लाइक टर्म उन्होंने यूज़ नहीं की और फिर भी वो रिलीजियस साइकोलॉजी करके आपसे बात करने की कोशिश करें, then that person should not be practicing, because again उनके वो आपको पहले तो पागल कह रहे हैं. We do not say that word in our practice. It's a very derogatory and negative word. क्या मतलब पागल? पागल क्या होता है? Just because someone is here to get help, आप उनको जज कर रहे हो, आप उनको कह रहे हो कि तुम्हें तो कोई मसला नहीं है. Anyone who says that as a psychologist is not a good psychologist. Don't go for that. The other day I actually came across another psychologist on another podcast interview, and वो जो थी का नाम मुझे भूल गया, वो कह रही थी पॉजिटिविटी के बारे में बात कर रही थी. एंड देन शी जस्ट स्टार्टेड सेइंग कि ये पागल औरतें जो होती हैं ना, ये इनको समझ नहीं आता कि पॉजिटिविटी कितनी इम्पोर्टेंट है. मुझे इतना अजीब लगा कि कितने कैजुअली उसने बोला पागल औरतें जो होती हैं, मतलब पागल साइकोलॉजिस्ट जो होती हैं, नहीं, पागल लोग जो पॉजिटिविटी के अंदर बिलीव नहीं करते. लाइक ये जो पागल औरतें होती हैं ये पॉजिटिविटी को नहीं समझती. पहली बात तो ये बीबी, लाइक इफ़ यू वांट टू एड्रेस अ पॉइंट, डू इट इन अ प्रोफेशनल वे, इन अ मोर लाइक एथिकल वे. पागल औरतें क्या होता है? लाइक यू आर एक्चुअली टेलिंग योर क्लाइंट्स दैट हाउ रूड एंड जजमेंटल यू आर. वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेट्स फॉर अ गुड साइकोलॉजिस्ट इज एम्पैथी. एम्पैथी मीनिंग कि आप दूसरों की जो दर्द को है आप समझ सकते हो एंड यू कैन रिलेट टू दैट. ठीक है, आप जजमेंट नहीं पास कर सकते. क्या ये जजमेंट और ये एम्पैथेटिक था, लाइक नॉन जजमेंटल था? पागल औरतें जो, यू आर जजिंग पीपल फॉर नॉट बीइंग अवेयर. देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर जिनको नहीं अवेयरनेस, बट दैट्स ओके. जिनको अवेयरनेस के बाद भी अगर वो इग्नोरेंट एक्ट करें तो ठीक है, आप उनको बोलो, क्रिटिसाइज करो, बट पागल का टर्म तो ना यूज़ करो ना. वो बड़ा ऑफेंसिव लफ्ज यूज़ होता है. बी वेरी केयरफुल विद योर वर्ड्स. एग्जैक्टली. And trust me, as a psychologist, words are like daggers. They're knives. वो आपको एक दफ़ा जब खुब जाते हैं ना तो वो फिर ज़िंदगी भर आपके साथ रहते हैं. And words actually tarnish a lot of people's self-confidence, self-esteem. और जिस तरह वो खुले आम उस चीज़ को हंसते हुए बोल रही थी, I felt so bad for her clients जो अगर उसको देख रहे होंगे. So these are things actually I guide my clients about. और वो मुझे बताते हैं, मुझे कहते हैं कि रिलीजियस थेरेपी हम पे अप्लाई करने की कोशिश की थी जबकि हमने बोला भी नहीं था कि हमें चाहिए. सो ये बड़ा मुझे दुख होता है. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो शादी का कह देते हैं कि अगर आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है ज़िंदगी से तो शादी कर लो. ये बहुत बड़ा सोल्यूशन लोग देते हैं कि शादी कर लो, दिमाग ठीक हो जाएगा, थोड़ा ठिकाने में आ जाएगा. लड़कों को भी अक्सर ये मशवरा देते हैं जवानी में, जबकि थोड़ा सा वो हो ना, थोड़ा सा बागी किस्म का हो, शरारती हो, घर में लड़ाइयाँ और बाहर लड़ाइयाँ करो तो कहते हैं इसकी शादी करा दो, सही हो जाएगा. मेरे ख्याल में it's not true. It doesn't work like that. Because no one is a rehabilitation center, right? Yeah. कोई इंसान कैसे किसी को कह सकता है कि आके मैं आपकी थेरेपिस्ट बन जाऊँगा. I am a psychologist. I have a husband. I am not his therapist. I cannot be ethically his therapist. मैं अपने बच्चों की थेरेपिस्ट भी नहीं बन सकती if I have any children. मैं अपने माँ बाप की, अपनी बहन भाइयों की, I can just be a good human to them. That's it. उनको थेरेपी लेनी होगी, even friends को, उनकी भी नहीं बन सकती. उनको थेरेपी चाहिए, I will let them know about different people that they can contact, right? So अगर मैं यहाँ पे एज अ थेरेपिस्ट का, जो लोग हैं भी नहीं और वो थेरेपिस्ट का रोल अपना लेते हैं तो उनकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है. Then they think it's their responsibility to fix someone, you know, to fix someone who is aggressive, who's abusive, who has no like interest in the marriage. But आप क्योंकि अपने आप को रिहेबिलिटेशन वाला सेंटर बना के बैठ गए हो तो you feel like this is your responsibility. तो वो it actually messes up with a lot of like concepts of marriage. And then उसके बाद फिर बच्चे का हम कह देते हैं ना कि चलो ये चीज़ नहीं काम की, let's have a child. It's gonna save the marriage. So many people get divorced even after having kids. So what is the goal in the end of the day, right? So it's hilarious.
اینڈ اگین وہی جو سائیکالوجسٹ کی بات ہوگی, پلیز اف یو آر ٹرائنگ ٹو گو فار اے سائیکالوجسٹ, پلیز پہلے یہ دیکھیں کہ اس نے باہر پریکٹس کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی, بیکاز وہاں پہ کیونکہ آپ کو ایتھکس سکھائے جاتے ہیں تو تھوڑی ٹاکسیسٹی جو ہم نے پاکستان سے لرن کی ہوتی ہے وہ آپ وہاں جا کے تھوڑی بھول جاتے ہو, آپ ٹرین ہو جاتے ہو. یہاں والوں کا ایشو انفارچونیٹلی یہ کہ وہ موٹیویشنل اسپیکنگ میں بہت آ جاتے ہیں, تو ان کو لگتا ہے کہ کسی کو اگر ہم اس طرح کی اپروچ کریں گے پازیٹیو وے میں, یا تھوڑا ڈرا کے دھمکا کے, یا تم ایسے کرو گے تو ایسے ہو جاؤ گے, تو یوں کر کے تھوڑا بول کے نا اس طرح, یا اسلام کو بیچ میں لے کر آگے, تھنگز آر گنا بی فائن. ایسے نہیں ہوتا. لاٹ آف دا ٹائمس پیپل ڈونٹ ریئیکٹ ٹو دیٹ دا وے یو وانٹ دم ٹو. آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے سالوں میں پاکستان میں مینٹل ہیلتھ ایشوز بڑھ رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں, بیکاز آف تھراپسٹ لائک یو کنٹرول ہیں, یا بیکاز آف دا سچویشن آف دا کنٹری یہ بڑھیں گے, یا گلوبل فینومیناز جو ہیں؟ وٹ ڈو یو فیل لائک آئندہ 10 سے 15 سال میں لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کی کیا سچویشن ہوگی پاکستان کے پرسپیکٹو سے بتا دیں. سو ابھی کیونکہ ہمارے فلڈس اتنے زیادہ آ رہے ہیں تو دیٹ از اے ٹریجڈی, رائٹ, اٹس اے انوائرمنٹل ٹریجڈی. یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ بہت امپیکٹ کرتا ہے. جو لوگ اس طرح کی کنٹریز میں ہوتے ہیں نا, ان کے سسیپٹیبل ہوتے ہیں کہ ان کے مینٹل ہیلتھ کنسرنس ہوں گے, کیونکہ وہ اتنی زیادہ ٹریجڈیز اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ٹراما آفٹر ٹراما دے ری لیونگ اٹ. ہمارا جب تک انفراسٹرکچر اینڈ پاورٹی ایشوز اینڈ آل دیز لائک بیسک نیسیسٹیز وونٹ بی فکسڈ ان پاکستان, دین آر پیپل وڈ ناٹ لائک ہیو اے ہیلتھیئر لائف. بٹ انڈیویژلی اگر ہم ابھی سے اپنے اوپر تھوڑا بہت محنت کرنا شروع کر دیں, لیکن مینٹل ہیلتھ کنسرن از ناٹ این ایشو ایٹ دا مومنٹ, بیکاز پیپل آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ کہ ابھی تھوڑا بہت ان کو نا اویئرنیس آئی ہے, سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں, ہاسپٹلز میں اب بٹھائے ہوئے انہوں نے تو ریفرل مل جاتے ہیں. جب تک یہ بیسک چیزیں نہیں ٹھیک ہوں گی تو آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان کا کوئی فیوچر ابھی تو 10-15 ایئرس تو کچھ بھی نہیں. آئی فیل لائک اٹ نیڈس اے لاٹ مور ایئرس ٹو کم, کیونکہ میرے جیسے اور جو لوگ ہیں دیر لائک ان مائنورٹی ایٹ دا مومنٹ. آپ نے جس طرح بولا دیٹ پرسن ود دا سائیکالوجی ڈگری, وہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں. سو آور مینٹل ہیلتھ ایڈوکیسی از اٹس انفنسی, اور وہ بہت چھوٹی ہے, بٹ ٹائم لگے گا. بٹ ہوپ فلی ویئر ڈٹرمن کہ ہوپ فلی ان شاء اللہ لائک اٹ ول بی لائک دیئر, تھوڑے بہت امپرومنٹ ہوگی. بٹ وی ہیو ٹو بی دا سائیکل بریکرز. اگر ہم ابھی سے اپنے آپ کو سائیکل بریکرز کی طرح نہیں پورٹرے کریں گے, دین تھنگس وونٹ چینج. اینڈ سائیکل بریکرز کیسے آپ بنو گے؟ بائی گیٹنگ دا ہیلپ یو نیڈ. سو پالیٹیشینس پہ ریلائی نہیں ہم لوگ ہمیشہ کے لیے کر سکتے ہیں. وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام آور اون سیلوز, کیونکہ اگر مینٹل ہیلتھ ایڈوکیسی اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آ رہی, نہیں بھی پتہ کہاں جانا ہے, تو یو ہیو دی انٹرنیٹ, دیر سو مینی لائک آؤٹ لیٹس, آپ جا کے دیکھ لو جو آپ کو ریزونیٹ کر رہا ہے. سائیکالوجسٹ کے لیے شاپنگ ایسے انسان کرے جس طرح کہ آپ اپنے فیوریٹ چیز کے لیے شاپ کر رہے ہو. یو ہیو ٹو بی سو پرٹیکولر اباؤٹ اٹ. بہت چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, بٹ اٹس اوکے اگر آپ کا برا امپیکٹ پڑ رہا ہے ان کے ساتھ, ٹرائی اگین, جسٹ ڈونٹ گیو اپ. یو ول فائنڈ سم ون ہو ایکچولی ریزونیٹس ود یو. Usually at times, mostly people actually change like 4 to 5 psychologists before getting the right one. تو یہ ہوتا ہے, یہ ڈاکٹرس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. لائک ڈفرینٹ اوپینینس آپ کو جب مل رہے ہوتے ہیں تو یو وانٹ ٹو گو فار فردر اوپینینس. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈاکٹر جو ہے ویل ورسڈ نہیں ہے ان دا ڈیزیز دیٹ یو ہیو, سو یو وڈ گو فار اندر ڈاکٹر, رائٹ. It's a thing with the medical field. It's very like it's unpredictable, so you don't have like the clear set of rules. But یہ آپ کو انڈیکیشن ہونی چاہیے کہ وہ empathetic ہو, نان ججمنٹل ہوں, اور پلیز وہ ریلیجن ہر چیز میں یوز نہ کریں unless you actually want something like that. So یہ چیز. Thank you very much, Roshaan. I really enjoyed the conversation. مجھے تو بڑا مزہ آیا. Those who wanna follow up with you, who want to get in touch with you, maybe they need some help, they have some questions, where they can find you? So they can find me on Instagram. I'm actually pretty active there. Mera page hai wo, aur what's the name of that page? It's Roshaan Alam Psychologist. Aap log sure. You only use Instagram mostly, or YouTube or Facebook? So I'm just using Instagram for my personal like sessions and everything. matlab wahan pe wo contact karenge, phir main unko aage apne rates bataungi, and I will let them know ki main aage kaise procedure lekar jati hu. Abhi tak to mera Instagram tak ka hai, but my website is in development. Phir uske baad main website that is also like roshaanalam.com.pk, something like that. Yeah, something like that, but it's not like fully completed. It's going to be, and I'll announce it on my Instagram. But I'm actually pretty active on my Instagram. I respond to all the DMs. मैं lives भी देती हूँ, awareness sessions भी देती हूँ. I also work for different like companies. मैं उधर जाके उनके employees को भी sessions देती हूँ. And just like that, I'm you can contact me and I can just let you know what you want. All of the Roshaan links will be in the description below. If you need help, if you want to get in touch with her, go check out the description.
all the links are there. Thank you very much, Roshaan, once again. I really enjoyed the conversation. Likewise. मैं और क्या कह सकता हूँ? I really like this conversation because psychology is something that fascinates me always. Yes, especially when somebody from the clinical psychology, inner child or trauma related. Yes. I just feel excited to talk to them. So same the case with you. Again, link will be in the description. Go and check out, or if you have any questions or anything on your mind related to the podcast, also post them on the comment section as well. And as usual, subscribe to our YouTube channel and share this with episode with the friends who need some mental health help as well. Thank you once again.